अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नॉवेल्स नैरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर आफियत से होंगे। जी, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू नॉवल, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। तो आज जो नावल स्टार्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं इस नावल के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये नावल मेरा मोस्ट 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 फेवरेट नावल है। मुझे ये नावल बहुत पसंद है। अभी मेरा इरादा कुछ अरसा शॉर्ट नावल्स ही देने का था, लेकिन ये नावल मेरा इतना फेवरेट है कि मुझसे बस रहा नहीं गया। और मैंने सोचा कि नहीं भाई, अगर मुझे इतना पसंद है तो यकीनन मेरे लिसनर्स को भी पसंद आएगा, तो मुझे उनसे भी शेयर करना चाहिए। तो ये नावल मैं अभी से बता रही हूँ, आप लोगों की टोटली आप पे डिपेंड करता है, आप लोगों के रिस्पांस पे इसकी नेक्स्ट एपिसोड आएगी, ठीक है जी। तो नावल ये एपिसोड वाइज होगा और बहुत ही मज़े का नावल है, बहुत कमाल की स्टोरी है। तो अगर हम नावल के बारे में बात करें तो थोड़ी सी, ये जो नावल है ये किडनैपिंग बेस्ड नावल है। इसके अलावा रिवेंज बेस्ड नावल है, फोर्स्ड मैरिज बेस्ड नावल है, अमीर बिगड़ा हीरो बेस्ड नावल है, गरीब हीरोइन है, यूनिवर्सिटी बेस्ड स्टोरी है, लव स्टोरी टाइप है और बहुत ही मज़े का नावल है। यकीनन आप लोगों को अच्छा लगेगा, इस बात की तो मैं गारंटी देती हूँ, ठीक है जी। तो लेकिन मैं फिर वही बात कर रही हूँ कि टोटली आप लोगों के ये रिस्पांस पे आएगी इसकी नेक्स्ट एपिसोड। तो जो मेरे लिसनर्स भाग गए हैं या जो लोग मुझे सुनना बंद कर चुके हैं, छोटे छोटे कमेंट्स करते हैं, वो अब मुझे भाई लॉन्ग लॉन्ग और मज़े के कमेंट्स उनकी तरफ से मुझे चाहिए। बिकॉज़ मेरे कुछ पुराने लिसनर्स हैं, उनकी डिमांड थी कि आप ये एपिसोड वाइज कोई नावल अच्छा सा लेके आएँ। तो मैं ये स्पेशली समझ लें कि उनके लिए ही लेकर आई हूँ। तो अब मुझे रिस्पांस आप सबकी तरफ से अच्छा चाहिए, ठीक है। तो चलें बगैर वक्त ज़ाया किए अपनी एपिसोड स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे आज के नावल के एपिसोड में क्या होता है। छोड़ दो मुझे, मुझे बाबा के पास जाना है। माफ़ कर दो मुझे, खुदा के लिए मीर हादी, छोड़ दो मुझे, फ़रऊन मत बनो। उसकी आहें और सिसकियाँ कई घंटों से इस 3 मंजिला वीरान इमारत की तीसरी मंजिल पर पहुँच रही थी, मगर यहाँ उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। बस राना मीर हादी के 2 हैकल आदमी थे जो दरवाजे के बाहर चौकस से खड़े थे। उससे नीचे वाले पोर्शन में राना मीर हादी अपने शहाना बेडरूम में ब्लैक शलवार कमीज़ पहने, मर्दाना शाल कंधों पर डाले, सोफे पर कुरोफर से बैठा, लाल अंगारा आंखों और तनी रगों से घूंट घूंट अपने अंदर हराम मशरूब अंडेल रहा था। और ऊपर से आने वाली आहों सिसकियों की आवाज़ सुनकर सुकून हासिल करने की नाकाम सी कोशिश कर रहा था। दिलो दिमाग की ज़मीर के साथ एक जंग छिड़ी हुई थी। अब देखना यह था कि घमंड और सो कॉल्ड अना की जीत होनी थी या थपक थपक कर सुलाने की कोशिश करते ज़मीर की। वो जितने सुकून से बैठा था, उतना ही उसके अंदर गम और गुस्से और इश्तियाल का तूफ़ान उठ रहे थे। जो करने जा रहा था उसके लिए इस हराम मशरूब का सहारा लेना बहुत ज़रूरी था। तितलियों के मौसम में नोचना गुलाबों का, देखकर परिंदों को बांधना निशानों का। रेत उस नगर की और जाने कब से है, शहर के ये बाशिंदे नफ़रतों को बू कर भी इंतज़ार करते हैं फसल हो मोहब्बत की, भूल कर हकीकत को ढूंढना सिराबों का। रेत उस नगर की और जाने कब से है। आखिर वो मगरूर घमंडी अनापरस्त शख्स धीमे मगर मगरूर कदमों से उठता ऊपर की जानब चल दिया। सीढ़ियाँ चढ़कर वो इस कमरे की जानब बढ़ा, किसी को बर्बाद करने, एक बेबस लाचार और कमज़ोर से वजूद को रोंदने के लिए, एक मासूम कली को मसलने चला था। दरवाजे की नौब पर हाथ रखा, रूह को चूका लगा, मगर अना और गरूर ने सीने से सर पटका तो वो सब बुलाए तनी रगे लिए अंदर दाखिल हो गया था। सामने ही वो बेड पर घुटनों में सर दिए इसी तरह आहोजारी करने में मसरूफ़ थी। आहट पर झटके से सर उठाकर अपने सामने तने खड़े इस फ़रऊन शख्स को नफ़रत और बेबसी की मिलीजुली कैफियत से देखा। तुम जानती हो तुम यहाँ क्यों लाई गई हो लवीज़ा इकबाल? तुम कुछ भी करती मगर पूरी यूनी के सामने तुम्हें राना मीर हादी को थप्पड़ मारकर ज़लील नहीं करना चाहिए था। और अब आज की रात यहीं ज़लालत में तुम्हारे मुकद्दर में लिख दूंगा ताहयात के लिए। वो एक एक लफ्ज़ जबाता इतना नशा करने के बावजूद अपने पाँव पर खड़ा सामने बैठे कमज़ोर और नाजुक वजूद को खूनखार निगाहों से घूर रहा था। उसके तीखे और कड़वे लहजे और बढ़ते कदमों ने लवीज़ा की जान लबों पर लाई थी। मीर हादी नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते मेरे साथ, वो चिल्लाई। मगर मीर हादी ने हाथ बढ़ाकर उसका दुपट्टा नोचकर दूर उछालकर उसे इस बात का सबूत दिया था कि आज वो कुछ भी कर सकता है। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा लवीज़ा इकबाल, और अपनी इस बर्बादी की जिम्मेदार तुम खुद होगी, समझी? वो गुर्राया था। वो अपनी जगह से उठकर झटके से मीर हादी के कदमों में गिरी थी। और इससे तुम्हें क्या मिलेगा मीर हादी? सिर्फ वक्ती अना की तस्कीन, या इस वक्त जो शैतान तुम पर सवार है उसकी तस्कीन? उसके बाद क्या? सारी ज़िंदगी खुद से निगाहें मिला पाओगे? कफ़ारा अदा कर पाओगे इस रात में किए गए गुनाह का?
کفارہ کبھی نہیں ادا کر پاؤ گے میر ہادی، مجھے معاف کر دو، جانے دو مجھے، میں وعدہ کرتی ہوں پوری یونی کے سامنے تم سے معافی مانگوں گی، کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گی، وعدہ کرتی ہوں، جانے دو مجھے۔ لویزا کے گرم آنسو میر ہادی کے شفاف ٹھنڈے پاؤں پر گر رہے تھے۔ میر ہادی نے بے دردی سے اپنے لب کچھ لی۔ ہاں، اگر اس رات کو وہ ایک بے بس لاچار کی روح پر ظلم کی داستان لکھے گا، کسی کی معصومیت رون دے گا، کسی کی پاکیزگی کو داغدار کرے گا، تو کہاں سے کرے گا کفارہ ادا؟ ساری زندگی ضمیر روح کو کچوکے لگائے گا، تعمر کے لیے گناہ کا بوجھ اپنے کندھے پر لا دے گا۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کرے گا۔ تبھی چھٹکے سے بازوں سے تھام کر اسے اپنے قدموں میں سے اٹھا کر اپنے روبرو کھڑا کیا تھا۔ لویزا اقبال، اس سے پہلے میں تمہیں برباد کر دوں، دفع ہو جاؤ میری آنکھوں کے سامنے سے۔ وہ دانت پیس کر بولتا اس کے سر پر اپنے کندھے سے اتار کر اپنی مردانہ شال اڑا چکا تھا۔ وہ بے یقینی کے عالم میں اسے دور ہوتی کھلی کھڑکی کے پاس جا لگی۔ افضل، وہ دھاڑا، میڈم کو ان کے گھر چھوڑ کر آؤ، ابھی اور اسی وقت، باعزت احترام کے ساتھ۔ وہ بول کر اس کی جانب سے رخ پھیر گیا تھا اور ہاتھ کمر پر باندھ لیا۔ لویزا ہنوز سے سک رہی تھی۔ کیا چاہتی ہو میرا ارادہ بدل جائے؟ وہ پھر دھاڑا، مگر لویزا تو جیسے بے یقینی کے عالم میں پتھر کی ہو چکی تھی۔ تبھی میر ہادی کا ایک آدمی بے تحاشا گھبراہٹ کے عالم میں اس کے کمرے کے دروازے تک آیا تھا۔ چھوٹے سائیں، بہت بری خبر ہے، میڈم کے بابا نے بدنامی کے ڈر سے خودکشی کر لی ہے، وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے۔ میر ہادی کے سر پر 7 آسمان گرے تھے، جیسے کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ لویزا پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس شخص کی پیٹھ کو دیکھ رہی تھی جس نے اسے برباد کرنے سے تو نجات دے دی تھی، بچا لیا تھا اپنی درندگی اور وحشی پن سے، مگر اس سے اس کے جینے کی وجہ ضرور چھین لی تھی۔ تو اب وہ زندہ رہ کر کیا کرے گی؟ کیا کوئی اعتبار کرے گا کہ وہ آدھا دن اور رات کے 11 بجے لوٹی اغوا شدہ لڑکی باعزت واپس لوٹی ہے؟ میر ہادی وہیں جیسے پتھر کا بت بن چکا تھا۔ لویزا ایک قدم پیچھے ہٹی تھی، آنکھیں بند کی اور کھڑکی میں اس کا نازک کمزور وجود غائب ہو گیا۔ دھماکے کی آواز پر میر ہادی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ وہ پاگل بنا کھڑکی تک آیا تھا جہاں صرف اس کی شال تھی۔ کھڑکی کے نیچے فرسٹ فلور پر کھڑی اس کی سفید گاڑی پر پڑا وہ نازک وجود اپنے عرصہ خون میں لت پت اس کی قیمتی گاڑی کو بھی خون آلود کر چکا تھا۔ ڈور اور ونڈوز کے شیشے چھناکے سے ٹوٹ کر ارد گرد بکھرے پڑے تھے۔ لویزا اقبال اب خاموش تھی، بہت خاموش۔ اپنے تھپڑ کی قیمت اپنی جان دے کر چکا چکی تھی شاید۔ میر ہادی دیوانوں کی طرح 2-3 سیڑھیاں پھلانگ کر نیچے آیا تھا۔ لویزا، وہ دھاڑا اور دیوانہ وار خون میں لت پر لویزا کو نرمی سے گاڑی سے نیچے اتارا تھا۔ پیچھے سے سر بالکل جیسے پچک گیا تھا۔ افضل، گاڑی نکالو، وہ حلق کے بل چلایا۔ چھوٹے سائیں، لگتا ہے میڈم نہیں۔ شٹ اپ یو، ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، نہیں جانے دوں گا اسے، یہ مجھے قاتل بنا کر کہیں نہیں جا سکتی، سمجھے؟ گاڑی نکالو۔ وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، ہذیانی ہو رہا تھا۔ افضل نے گاڑی نکالی۔ میر ہادی نے اسے بازوں میں بھر کر اپنی گاڑی میں لٹایا۔ گاڑی ہوا کی سی رفتار سے اس عمارت سے نکلی تھی۔ یہ داستان تھی رانا میر ہادی کے گمنڈ اور انا کی ہار کی، عشق و محبت کی کلاس وال داستان، لویزا اقبال کی نفرت کی، ایک عشق کے ایسے سفر کی جس میں میر ہادی نے اپنی روح تک میں خار خار چبھتا محسوس کرنا تھا۔ لویزا جیسی کمزور لڑکی کو چٹان کی طرح مضبوط بنایا تھا، اور شاید پتھر دل بھی۔ کچھ عرصے پہلے صبح کی کرنیں کھڑکی سے چھن کر اندر آتی موجود اس وجود کو صبح کا سلام پیش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بھی چھٹکے سے ایک جان لیوا انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھی۔ اوف، بھابا نے تو آج پھپھو کی طرف جانا تھا۔ وہ سر پر ہاتھ مارتی دوپٹہ اپنے گرد لپیٹتی پاؤں میں چپل لڑستی اپنے کمرے سے باہر آئی تھی۔ بابا جانے، اس نے آواز دی، مگر کچن سے آتی کٹر پٹر کی آواز سے چونکی۔ کچن میں آئی تو ایک سرد سی سانس پڑی۔ بابا جانی، آج آپ پھر مسز اقبال بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ وہ منہ بنا کر بولی تو اقبال صاحب مسکراتے پیچھے مڑے، ایپرن باندھے نفاست سے چیز آملیٹ پلٹ رہے تھے۔ اٹھ گئی میری پرنسس؟ میں تو اٹھ گئی، مگر بریک فاسٹ آپ نے کیوں بنایا؟ وہ لڑاکا انداز میں کمر پر ہاتھ رکھ کر بولی تو وہ کھل کر مسکرائی۔ تاکہ بابا کے ہاتھ کا بنا ناشتہ کر کے میری پرنسس کا یونی میں فرسٹ ڈے بہت ہی اچھا گزرے۔ اور آپ نے خود ابھی پھپھو کی طرف بھی جانا ہے اور جاب پر بھی جانا ہے، وہ ابرو اچکا کر بولی۔ تو کیا ہوا، تو میں یونی چھوڑ کر چلا جاؤں گا؟ انہوں نے آسان حل نکالا۔ بابا آپ کیوں کرتے ہیں ایسے؟ وہ جنجلائی۔ میری پرنسس بھی تو بابا کا اتنا خیال رکھتی ہے۔ لہجہ شفقت میں ڈوبا فخریہ سا تھا۔ اب جلدی کرو، لیٹ ہو جاؤ گی، ہری اپ، انہوں نے کہا تو وہ مسکراتی اپنے روم کی جانب آئی تھی۔ یہ تھی لویزا کی چھوٹی سی دنیا اور اس کے بابا۔ وہ اور اس کے بابا، اس کی امی کی ڈیتھ تو اچانک ہوئے ہارٹ اٹیک سے تبھی ہو گئی تھی جب وہ 7th میں تھی۔ پھر اس کے بابا اپنی بہن کی پرزور مطالبے پر فیصل آباد سے لاہور ہی شفٹ ہو گئے تھے، اور اب وہ BSc کے 3rd ایئر میں کالج سے یونی شفٹ ہوئی تھی۔ اقبال ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتے تھے، چھوٹا 2-3 کمروں کا گھر جس میں وہ رہتی تھی، اور یہی اس کی جنت تھی۔
ڈیرہ اسماعیل خان کے گوٹ میں بڑی حویلی کے مردان خانے میں پنچایت لگی ہوئی تھی، جس میں رانا میر ہادی کروفر سے ٹانگ پر ٹانگ جمائے انتہائی غیر دلچسپی سے بیٹھا اپنے آئی فون میں فیس بک سکرولنگ کرنے میں مصروف تھا۔ رانا میر دراب اور رانا میر ہاشم وقتاً فوقتاً اس پر ایک نگاہ ڈال لیتے۔ آخر رانا میر ہاشم نے گلا کھنکار کر اس کو متوجہ کرنے کی کوشش کی، جس میں وہ آخر کامیاب ہو ہی گئے۔ میر ہادی نے ایک چڑتی سی نگاہ اپنے دادا میر ہاشم اور بابا میر دراب پر ڈالی اور لوگوں کی جانب یوں متوجہ ہوا جیسے کہ ان پر احسان عظیم کیا ہو۔ بے شک رانا ہاشم پاکستان کے وزیر داخلہ تھے اور میر دراب وزیر پنجاب، مگر اپنے گاؤں کے فیصلے ابھی تک وہ پنچایت کے ذریعے خود ہی لیا کرتے تھے۔ اب بھی ایک حساس معاملہ زیر بحث تھا۔ دو خاندانوں میں زمینوں کے تنازع کی وجہ سے جھگڑا ہوا تھا، جس میں ایک خاندان کا جوان سالہ لڑکا قتل کر دیا گیا تھا۔ اب خون بہا کا معاملہ زیر بحث تھا، کیونکہ یہ تمام معاملات آگے جا کر رانا میر ہادی نے سنبھالنے اور یہ گاؤں اسی کی سرپرستی اور زیر نگرانی میں آنے والا ہے، تو آج اس معاملے کا فیصلہ رانا میر ہادی کرے گا۔ میر ہاشم کے لہجے میں غرور اور فخر تھا۔ سب نے سوالیہ نگاہوں سے میر ہادی کی جانب دیکھا۔ رانا میر ہادی نے گلا کھنکارا اور اپنی سن گلاسز اتار کر ٹانگ پر ٹانگ رکھی۔ میرا فیصلہ یہ ہے، سرداروں کی بیٹی کو خون بہا میں ملکوں کے بیٹے کے ساتھ بنی کر دیا جائے۔ رانا میر ہادی نے جلد یہاں سے اپنی جان چھڑوانے کو بے حسی کا اعلیٰ ترین مظاہرہ کرتے بغیر سوچے سمجھے اپنا لہجہ لاپرواہ سا کیا۔ سرداروں کے سر پر آسمان ٹوٹا تھا، کیونکہ ان کی بچی ابھی محض 14 سال کی تھی، جبکہ ملکوں کا سب سے چھوٹا بیٹا بھی 2 بچوں کا باپ تھا۔ سردار اپنی جگہ سے ہل چکے تھے۔ ہمیں رانا میر ہادی کا یہ پچکانا فیصلہ منظور نہیں، کیونکہ ہماری بچی ابھی محض 14 سال کی ہے اور ملکوں کا کوئی بیٹا کنوارا نہیں۔ سرداروں کی بات پر رانا میر ہاشم کا غیظ و غضب دیکھنے لائق تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے سردار کمال، میر ہادی کا یہ فیصلہ منظور نہیں تو اپنے بیٹے کو پھانسی کے پھندے پر لٹکتا دیکھنے کو تیار ہو جاؤ۔ رانا میر ہاشم کی آواز میں جاہو جلال تھا اور وہ پوتے کی ہتک پر غصے سے لال ببو کا چہرہ لیے کھڑے ہوئے تو تمام پنچایت کو کھڑا ہونا پڑا، مگر ایک وہ بگڑا رئیس زادہ تھا جس کے اطمینان میں رتی برابر بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ معاف کیجیے گا رانا میر ہاشم، ہمیں یہ فیصلہ منظور ہے۔ سردار کمال کا لہجہ ٹوٹا ہوا اور شکست خوردہ اور کندھے جھکے ہوئے تھے۔ رانا میر ہادی نے استثنائیہ سی مسکراہٹ لیے وہاں سب پر ایک نگاہ ڈالی اور آنکھوں پر سن گلاسز لگاتے وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ دور فٹے منہ میر ہادی، یہ فیصلہ سناتے تمہارے دل میں ذرا سا بھی رحم نہ آیا کہ کل کو تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو تم پر کیا گزرے گی؟ اماں سائیں کو جب سے اس پنچایت میں کیے گئے اپنے پوتے کے فیصلے کا پتہ چلا تھا، وہ انگاروں پر لوٹ رہی تھی اور اب لاؤنج پر ٹانگ رکھے لاپرواہی سے موبائل میں مصروف سے بیٹھے میر ہادی سے باز پرس کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جو کہ لایعنی ہی لگ رہا تھا کہ اس بے حس پر کسی چیز کا اثر ہو۔ ایسے مواقع حویلی والوں کو دیکھنے کو شاذ و نادر ہی ملتے تھے۔ ایسی بے تکی بات مت کریں اماں سائیں، دنیا میں ایسا کوئی پیدا نہیں ہوا جو رانا میر ہادی یا اس سے جڑے کسی فرد کو تکلیف پہنچا سکے۔ وہ لاپرواہی سے بولا۔ خدا سے ڈر میر ہادی، اس وقت سے ڈر جب کسی معصوم کی بد دعا تمہیں لگ جائے اور تیرا دل بھی کسی کی مٹھی میں آ جائے۔ اماں سائیں اکثر اس کی باتوں، اس کی بے حسی پر دہل جایا کرتی تھیں۔ وہ وقت کبھی نہیں آئے گا اماں سائیں، اور رانا میر ہادی اس دل کو سینے سے نکال باہر کرے گا جو کسی کی مٹھی میں آ گیا۔ شہر کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں، یونیورسٹی بھی نہیں گیا اتنے دنوں سے۔ اماں سائیں سے کہیں میرا سامان پیک کروا دے، میں زمینوں کا چکر لگاؤں۔ وہ کہتا اماں سائیں کی باتوں سے بور ہو کر اٹھتا حویلی سے باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ کہاں گیا اماں سائیں؟ ممتاز بیگم میر ہادی کو ڈھونڈتی طویل اور اس لاؤنج میں داخل ہوئی تو اے ممتاز بیگم، کیا پتھر کھا کر پیدا کیا تھا اس بے حس کو جو کسی چیز کا اثر ہی نہیں ہوتا اس پر؟ اماں سائیں جل کر بولی تو ممتاز بیگم مسکرا دیں۔ وہ تو اماں سائیں آپ بتائیں، کیونکہ بالکل اپنے بابا پر گیا ہے۔ ممتاز بیگم مسکرا کر بولیں تو اماں سائیں لاجواب سی ہو گئی تھیں۔ یہ تو ہے، آخر اماں سائیں بھی مسکرا دیں۔ زمینوں پر گئے ہیں چھوٹے سائیں جی؟ اماں جی کو پھر کچھ یاد آیا، بول کر گیا ہے کہ پیکنگ کروا دو، شہر جانا ہے اس نے۔ اماں سائیں نے کہا تو ممتاز بیگم اداس ہو گئی تھیں اور سر ہلاتی بختاور کے کمرے کی جانب گئیں۔ وہ یونی کے گیٹ کے سامنے بائک سے اتری تو کنفیوز سی تھی، حالانکہ اپنے بابا کے ساتھ کل آ کر اپنا ڈپارٹمنٹ دیکھ چکی تھی اور تمام ضروری انفارمیشن لے چکی تھی۔ کیا ہوا میری گڑیا کنفیوز سی لگ رہی ہے؟ کیا بابا کلاس میں چھوڑ کر آئیں؟ اقبال صاحب نے پوچھا تو اس نے مسکین سی شکل بنا کر بابا کی طرف دیکھا، جس کا مطلب تھا ہاں، مگر میں لویزا اقبال سے اتنی بزدلی کی توقع ہرگز نہیں کر سکتا۔ میں نے لویزا کو اتنا مضبوط بنایا ہے کہ اب اگر میری گڑیا نے مجھے خوف زدہ ہو کر مایوس کیا تو مجھے بہت دکھ ہوگا۔ اقبال صاحب نے کہا تو وہ شرمندہ سی ہو گئی اور اب اس کا کانفیڈنس لیول بہت ہائی ہو چکا تھا، سو مسکرا کر بابا کو وش کیا اور ہاتھ ہلاتی یونی کا گیٹ پار کر گئی تھی۔ اندر آ کر سب سے پہلے اسے اپنی پاگل بیسٹی اجالا ندیم کو ڈھونڈنا تھا، جو اس سے پہلے یہاں آ چکی تھی۔ اس نے کال ملائی لیکن ریسیو نہیں کی گئی۔ وہ آگے بڑھی، کافی بھیڑ بھاڑ تھی، اسٹوڈنٹس گروپ کی صورت گراؤنڈ میں کھڑے خوشکپیوں میں مصروف تھے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھ رہی تھی جب ایک چٹان
یا یوں کہنا چاہے اپنی بدقسمتی سے ٹکرائی۔ بلیک شاندار BMW کے پہیے چرچرائے اور گاڑی یونی کے پارکنگ میں رکی تھی۔ میر ہادی کے خاص آدمی افضل نے تیزی سے گاڑی سے اتر کر میر ہادی کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا۔ رانا میر ہادی بڑے کروفر اور خراب موڈ کے ساتھ گاڑی سے اترا تھا۔ جانے کیوں جب سے وہ پنچایت والا فیصلہ لیا تھا عجیب سی بے چینی تھی، مگر ہمیشہ کی طرح بے حسی سے کام چلاتے ہوئے کان لپیٹ لیے کہ دل و ضمیر کی ذرا کم ہی سنتا تھا۔ ڈارک چاکلیٹ 2 پیس میں مردانہ وضاحت کا شاہکار، اونچا لمبا سروقد، سیاہ ذہانت سے بھرپور مغرور آنکھیں سن گلاسز کے پیچھے چھپی ہوئی تھیں، ماتھے پر تیوریاں لیے وہ آگے بڑھا۔ ایگریکلچرز میں ماسٹرز کر رہا تھا اور فائنل ایئر میں تھا۔ اس کی نگاہیں اپنے بہترین اور بچپن کے دوست سالیان مرزا کو ڈھونڈتی چاروں طرف اٹھی تھیں۔ وہ کہیں نہیں دکھا تو ابھی فون پاکٹ میں سے نکال کر نمبر ڈائل کرنے ہی والا تھا جب سامنے سے آتے کسی گداز وجود سے ٹکرایا تھا۔ اف! ایک نسوانی باریک سی آواز بھی ساتھ سنائی دی تھی۔ چھٹپٹا کر سامنے دیکھا تو پنک فراک میں پنک دوپٹے کو حجاب کے سٹائل لیے کندھوں پر شال گرائے وہ سرخ و سفید گلابی سی لڑکا اپنا ماتھا سہلا کر بکس سمیٹ رہی تھی۔ اس تصادم میں رانا میر ہادی کا مہنگا ترین آئی فون زمین پر گر کر چکنا چور ہو چکا تھا اور گری ہوئی ٹوٹی چیز اٹھانا اس کی شان کے خلاف تھا۔ سو غصہ تو بہت آیا مگر حسب عادت اگنور کر کے آگے بڑھنے ہی والا تھا جب اندھے ہیں کیا مسٹر؟ نظر نہیں آتا آپ کو؟ لویزا جو اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب جا رہی اچانک ہوئے اس تصادم پر اس کی نگاہوں کے آگے دنیا گھوم گئی تھی۔ دن میں ہی چاند تارے نظر آ گئے تھے۔ اس کے باوجود سامنے والا شخص بجائے معافی مانگنے کے یوں ہی بدتمیزوں کی طرح منہ اٹھا کر جانے لگا تو اس کا پارا ہائی ہوا تھا۔ کاش کہ وہ جان پاتے کس سے معافی کی امید لگا رہی تھی۔ ایکسکیوز می، مجھ سے کچھ کہا؟ رانا میر ہادی جس کا موڈ پہلے ہی آف تھا، اوپر سے اس پاگل لڑکی کی وجہ سے موبائل بھی شہید ہو گیا تھا، پھنکار کر بولا تھا۔ نہیں، آپ کے فرشتوں کو بولا، دکھنے کے ساتھ ساتھ سنائی بھی نہیں دے رہا آپ کو؟ اب وہ سامنے کھڑی نہایت ناگواری سے بولی تھی۔ ہوش میں تو ہو محترمہ، جانتی بھی ہو کس سے بحث کر رہی ہو، اوقات میں رہو۔ رانا میر ہادی کا دماغ وہ پوری طرح گما چکی تھی، تبھی دانت پیس کر بولا تھا۔ آس پاس کھڑے بے شمار اسٹوڈنٹس اب اکٹھا ہونے لگے تھے اور یہ تماشا انجوائے کرنے لگے تھے۔ لویزا کا حد کو ذلت کے احساس سے چہرہ سرخ پڑا تھا۔ مجھے اپنی اوقات پتہ ہے مسٹر، آپ اپنی فکر کریں۔ جو بجائے سوری بولنے کی بحث کر کے اپنی اوقات بتا رہے ہیں۔ اب اس کا بھی لہجہ کڑوا ہوا تھا۔ ریلی؟ جانتی ہو اس چکر میں میرا فون گر کر ٹوٹ گیا جس کی قیمت تم سے تو کئی گنا زیادہ ہوگی، تو سوری کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رانا میر ہادی کا لہجہ سنگین حد تک خطرہ آمیز تھا۔ لویزا کا دل کیا اس بگڑے رئیس سادے کا منہ نوچ لے۔ اہانت کے احساس لویزا کا دل کیا سامنے والے بدتمیز ٹھیٹ انسان کو شوٹ کر دے۔ شٹ اپ گھٹیا انسان! سچ بات ہے، دولت سے مہنگی چیزیں تو خریدی جا سکتی ہیں مگر علم نہیں۔ جاہل نے ہر صورت جاہل ہی رہنا ہوتا ہے اور تم اسی کیٹیگری کے ہو مسٹر جاہل۔ شٹ اپ پاگل لڑکی! جانتی بھی ہو رانا میر ہادی سے الجھنا تمہیں کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے؟ وہ بھی ڈھارا تھا۔ رانا میر ہادی نے اس کو اس کی قیمت بتائی تھی تو سامنے سے آئینہ بھی دیکھنے کو ملا تو میر ہادی کا چہرہ غصے و اشتعال سے لال سرخ ہوا تھا، مگر اس سے پہلے کچھ اور غضب ہو جاتا لویزا کی دوست جالا بھیڑ میں سے نکل کر وہاں آئی تھی۔ لویزا کا بازو بری طرح دبوچ کر اس کو چپ رہنے کا اشارہ دیا تھا۔ معاف کرنا مسٹر میر ہادی، یہ جانتی نہیں آپ کو، یقیناً یہ سب کسی مس انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ ہے۔ ایکسکیوز می اجالا، تم؟ لویزا نے دانت پیسے مگر وہ اسے گھسیٹتی بھیڑ میں سے لے کر نکلی تھی۔ اجالا نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں اپنی کلاس میں آ کر ہی سانس لیا تھا۔ اجالا، ہاؤ ڈیئر یو! غلطی اس گھٹیا چیپ انسان کی تھی، تم معافی مانگ کر کیوں آئی؟ لویزا کا دل کیا اپنے بال نوچ لے اجالا کی اس حرکت پر۔ شٹ اپ لویزا اقوال، جسٹ شٹ اپ! تمہارا دماغ خراب ہو گیا لویزا؟ پوری یونی میں تمہیں جھگڑا کرنے کو ایک رانا میر ہادی ملا تھا، جانتی بھی ہو کون ہے وہ، اس کا بیک گراؤنڈ، ہسٹری، جیوگرافی؟ مجھے یقین ہے اگر جانتی تو اس سے الجھنے سے پہلے 100 بار سوچتی۔ اجالا کے لہجے میں کچھ تھا کہ وہ اچانک خاموش ہوئی تھی اور سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اجالا اسے بٹھا کر پانی لینے گئی تھی، کچھ دیر بعد واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی۔ یہ لو پیو۔ اجالا نے بوتل آگے بڑھائی تو کافی سارا پانی ایک ہی سانس میں پی گئی۔ جلتے پھنکتے کلیجے کو ذرا سی ٹھنڈک پہنچی۔ تنے صاحب ڈھیلے پڑے تو اسے ریلائز ہوا کہ وہ پوری یونی کو تماشا دکھا کر آئی ہے تو اپنا سر پکڑا۔ لویزا، بہت بڑی غلطی کر دی تم نے یار اس سے الجھ کر۔ وہ رانا میر ہادی ہے، ہمارے تمہارے جیسے سینکڑوں تو روز اس کے آگے پیچھے گھومتی ہیں۔ اس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ دادا وزیر داخلہ، باپ منسٹر آف پنجاب اور جانے کون کون سے منسٹر پورے خاندان میں۔ اجالا اسے تفصیل بتاتی چلی گئی جبکہ وہ خالی خالی نگاہوں سے زمین کو گھورتی رہی۔ کلاس میں اسٹوڈنٹس آنا شروع ہو چکے تھے، وہ بھی اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئیں۔ تم ٹھیک ہو نا؟ اجالا نے اس سے پوچھا تو لویزا نے آنکھوں میں آئی نمی کو لمبی گنی پلکیں چھپکا کر پیچھے دھکیلا۔ جانتی ہے اس گھٹیا انسان نے کیا بولا مجھے؟ کہ اس کے ایک فون کی قیمت مجھ سے زیادہ ہے۔ چیپ، ذلیل، بغیرت انسان! لویزا نے دانت پیسے۔
जाने दो लवीज़ा, एक डरावना ख्वाब समझ कर भूल जाओ, और अब अगर कहीं दिखे तो प्लीज़ रास्ता बदल लेना, मगर उससे उलझना मत प्लीज़। उजाला ने उसका हाथ दबाकर कहा तो उसने इस बात में सर हिलाया था। प्रोफेसर करीम क्लास में लेक्चर के लिए दाखिल हुए तो वो दोनों उधर मतवज्जो हो गई थी। राना मीर हादी का दिल किया पूरे यूनिट को आग लगा दे जब आलियान ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। क्या बात है, कोई तमाशा हो रहा है यहाँ? गेट लॉस्ट फ्रॉम हेयर। वो धाड़ा तो जो स्टूडेंट्स वहाँ जमा थे गड़बड़ा कर वहाँ से निकले। मीर हादी काम डाउन यार। नो आली, मैं उस लड़की को जिंदा जला दूंगा। हाउ डेयर शी। वो गुस्से से फनकारा। आलियान उसका बाजू खींचकर वापस गाड़ी की जानब बढ़ा था। जानता था राना मीर हादी का गुस्सा इतनी जल्दी शांत नहीं होने वाला था। अफजल चलो यहाँ से, मीरलाज चलो, आलियान ने बोलकर उसे गाड़ी में धकेला और खुद उसके साथ बैठ गया। वो दोनों मीरलाज में दाखिल हुए थे और आली उसे तकरीबन घसीटते हुए अंदर लाकर लाउंज के सोफे पर बिठाया था। राना मीर हादी की आंखों में खून उतरा हुआ था जैसे। अली को देखकर खौफ आया था। अफजल बोतल और गिलास दो मुझे। वो धाड़ा और अपने बालों में हाथ फेर कर खुद को शांत करने की कोशिश की। जो हुक्म छोटे साईं। इस वक्त पियोगे मीर हादी प्लीज़? आली ने उसे समझाने की कोशिश की जो कि बेसूद थी। तभी अफजल बोतल और गिलास लिए बोतल के जिन की तरह ही हाजिर हुआ था। मीर हादी ने अफजल को गजीली निगाहों से घूरा तो उसने फटाफट गिलास में मशरूब अंडेला था, जिसे छीनकर मीर हादी एक घूंट में ही अपने अंदर अंडेल चुका था। आली ने अफसोस से सर हिलाया। वो जानती नहीं किससे उलझी है, पछताएगी। मुझे जाहल बोल रही थी राना मीर हादी को। पागल लड़की अपने अंजाम से ना वाकिफ़ है। जाने क्यों शदीद तैशो इश्तियाल में उसे चटती भी नहीं थी। आधी बोतल पीने के बावजूद वो लाल अंगारा आंखें लिए बैठा आग उगल रहा था। अफजल मुझे उस लड़की की डिटेल्स चाहिए, 1 घंटे के अंदर अंदर। वो फिर फनकारा। जो हुक्म छोटे सरकार। मीर हादी क्या करने वाले हो तुम अब? आली ने संजीदगी से पूछा। अभी तो कुछ नहीं, मगर जानना चाहता हूँ कौन से होम मिनिस्टर की बेटी है जो इतनी अकड़ है कि राना मीर हादी से उलझने की हिम्मत है उसमें। उसका लहजा अब भी सरसराता हुआ सा था, जबकि अफजल उसका हुक्म सुनने के बाद फिर गधे के सर से सींग की तरह गायब हो चुका था। जाने भी दो मीर हादी, वो इसलिए तुमसे उलझी कि तुम्हें जानती नहीं होगी यकीनन, नहीं तो इतनी बड़ी हमाकत कभी नहीं करती। आली ने उसे शांत करना चाहा। ये भी है, मगर पछताएगी ज़रूर मुझसे उलझ कर। राना मीर हादी ने सोफे की बैग से टेक लगाई और आंखें मूंद ली थी। वो रात का खाना बनाने किचन में घुसी हुई थी। खाने पर फुप्पो और जफ़र भाई फुप्पो के बेटे आने वाले थे, तो खाने पर ज़रा एहतमाम किया था उसने। इकबाल साहिब अपने कमरे में थे जब दरवाजे पर दस्तक हुई। वो भागकर दरवाजे तक गई थी। कौन? लवीज़ा ने पूछा। मैं हूँ मुमताज़ बेगम, मेरी गुड़िया। फुप्पो की मीठी आवाज़ पर उसने दरवाज़ा खोला और उनकी खुली बाहों में समा गई थी। मुमताज़ बेगम ने चटाचट उसका मुंह चूम डाला था। कैसी है मेरी बच्ची? वो मेहरबान सी मुस्कान लिए बोलें। बिल्कुल ठीक। कैसे हैं ज़फ़र भाई? वो जो गहरी निगाहों से सुर्खो सफ़ेद गुड़िया को तके जा रहा था, उसकी बात पर गड़बड़ाया था। बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ लवीज़ा। मैं भी ठीक। वो बातें करते लाउंज में पहुंच चुके थे। वो मुसलसल मुस्कुराई जा रही थी और कोई बहुत पुरशौक निगाहों से उसकी मुस्कान देख रहा था। आप लोग बाबा के पास आएँ, खाना तैयार है, बस रोटी डालनी है, वो मुस्कुरा कर बोली। वो अंदर चले गए। लवीज़ा ने रोटी डालकर खाना लगाया था। जाने क्यों मगर वो खोई खोई सी थी। अंदर मुमताज़ बेगम अपने भाई से राज़ो न्याज़ में मसरूफ़ थीं। भाई लवीज़ा को मेरी बेटी बना दें, मेरी छोली में डालकर, मुमताज़ बेगम ने कहा। तो वो जो सर झुकाए बैठा था, दिल की धड़कनें बेतरतीब हुई थी। मुमताज़, मैं कोई भी फ़ैसला लवीज़ा की मर्ज़ी के बगैर नहीं करूँगा। जानता हूँ उसे कोई एतराज़ ना होगा, मगर मैं फिर भी उसकी मर्ज़ी जानना चाहूँगा, इकबाल साहिब ने सहूलत से कहा। तो मुमताज़ बेगम मुस्कुरा दी और सर हिलाया। खाना तैयार है, लवीज़ा ने अचानक दरवाजे से झांक कर कहा। तो वो सब खाने की टेबल तक आए थे। लवीज़ा खाने पर अपनी प्लेट पर जो कि खोई खोई सी थी, उसकी खामोशी इकबाल साहिब ने बुरी तरह महसूस की थी। क्या बात है बाबा की डॉल, आज खामोश और सैड सी है? इकबाल साहिब ने मुस्कुराकर पूछा। तो वो गिड़बड़ाई थी। नहीं बाबा, मैं ठीक हूँ, वो मुस्कुराई। आज के हुए तमाशे की सोच को भाड़ में चौंका और इधर उधर की बातें करके फिर अपने बाबा और फुप्पो की चहकती बुलबुल बन गई। इकबाल और मुमताज़ ने जान निसार करने वाली निगाहों से उसे देखा। खाने के बाद चाय का दौर चला और वो गए रात तक खुशकपियों में मसरूफ़ रहे। वो किचन में थे जब ज़फ़र उसके पीछे आया। कैसा दिन गुजरा यूनी का पहला दिन? वो सीने पर हाथ बांधे गहरी निगाह उस पर डालकर दूसरी जानब देखने लगा था। बहुत अच्छा ज़फ़र भाई, आप बताएं शॉप कैसी चल रही है? कभी कोई लड़की भी परफ्यूम लेने आई है शॉप पर? शादी कब करेंगे? लवीज़ा का लहजा शरारती सा था। ज़फ़र जिसकी परफ्यूम्स की शॉप थी मुस्कुराया। नहीं कोई आई तो नहीं, मगर अब तुम ज़रूर आना। वो मबहूम सा बोलकर उसे अपनी निगाहों के हिसार में जकड़ता वहाँ से बमुश्किल निकला था। उसके गहरे लहजे पर लवीज़ा ने ना समझी वाले अंदाज में उसकी पीठ को देखा था। मुमताज़ और ज़फ़र वापस गए। वो किचन में से बर्तन समेट कर अंदर आई जब बाबा को अपना मुंतज़िर पाया। क्या बात है बाबा, आप सोए नहीं? इधर आओ लीसा, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, इकबाल साहिब ने कहा। तो उनके कदमों में कारपेट पर बैठ गई। जी बाबा कहिए, क्या बात है? मुमताज़ तुम्हारा हाथ मांग रही थी ज़फ़र के लिए।
انہوں نے ٹو دا پوائنٹ بات کی تو وہ گڑبڑا کر نگاہیں جھکا گئی تھی. اور میں تمہاری مرضی معلوم کرنا چاہتا ہوں. بابا جو آپ کی مرضی، مجھ سے مت پوچھیں. لویزا نے لاپرواہی سے زمین کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تو اقبال صاحب نے مسکرا کر اپنی کانچ کی گڑیا کی جانب دیکھا. اس کے سر پر نرمی سے ہاتھ رکھ کر ماتھا چوما تھا. جیتی رہو، میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ خوش دیکھنا چاہوں گا. انہوں نے کہتے ہوئے طمانینت بھرے احساس سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا. چلو جاؤ آرام کرو، سب جلدی اٹھنا ہے اور یونی بھی جانا ہے. ہری اپ. وہ کہتے اٹھے تو وہ بھی تھکن سے چور اپنے روم میں آ گئی. رات تک لویزا اقبال کی تمام ڈیٹیلز اس کے ٹیبل پر تھیں. افضل نے فائل اس کے سامنے ٹیبل پر رکھی تو اس نے سنجیدہ نگاہ افضل پر ڈالی. کیا ہے یہ؟ رانا میر ہادی کی بات پر افضل نے الجھ کر اپنے سنکی مالک کو دیکھا جو اب بھی گھونٹ گھونٹ وہ مشروب پی رہا تھا. چھوٹے سائیں، آپ نے ایک لڑکی کی ڈیٹیلز مانگی تھیں، وہی ہیں؟ اس نے سر کو ہلکا سا خم دے کر کہا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے افضل کو جانے کو بولا. وہ ہاتھ باندھے کمرے سے نکلتا چلا گیا. میر ہادی نے خونخوار نگاہ فائل پر ڈالی جیسے فائل کو نہیں اس نازک سی لڑکی کو گھور رہا ہو جو اسے ایک ہی ٹکراؤ میں زہر لگنے لگی تھی اور جسے وہ جانے کتنی نفرت محسوس کر رہا تھا. گلاس ٹیبل پر رکھ کر آخر فائل کھول کر دیکھی اور ایک تمسخرانہ مسکان لیے اس کی ڈیٹیلز دیکھیں. لویزا اقبال، ایک معمولی سے بھی معمولی لڑکی جس کا اس سے کوئی مقابلہ نہیں تھا، جو اسے خواہ الجھی تھی. اس نے بیزاری سے فائل آتش دان میں اچھال دی تھی. رانا میر ہادی کی لینڈ کروز یونی کی پارکنگ میں رکی تھی. افضل نے بھاگ کر گاڑی کا دروازہ کھولا. آج وہ رائل بلو ٹو پیس میں شاندار مردانہ وجاہت لیے حسب معمول ہزاروں دلوں کی دھڑکن دھڑکاتا آگے بڑھا تھا جب سیما اس کے سامنے آئی. بلینئر بزنس مین، باپ کی بگڑی اولاد جو شروع دن سے میر ہادی میں دلچسپی رکھتی تھی، مگر میر ہادی یونی کی سب لڑکیوں کے لیے چکنا گڑا ہی ثابت ہوا تھا جسے ان میں سے کسی سے بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی. وہ یونی کی حسین ترین لڑکیوں میں شمار، اورنج شارٹ ٹاپ اور بلیک جینس میں بغیر کسی اسکارف کا تکلف کیے ہلکے میک اپ میں اس کے سامنے تھی. ہائی میر، ہاؤ آر یو؟ وہ فرینک ہوئی تھی. فائن، تم سناؤ؟ وہ بولتے ہوئے آگے بڑھا تھا. آئی ایم فائن ٹو. کین وی گو فار ڈنر ٹو نائٹ؟ وہ ڈائریکٹ اپنے مطلب کی بات پر آئی. نو، ہو سکتا ہے مجھے آج رات گاؤں جانا پڑے، بزی ہوں. میر ہادی کا پختہ لہجہ سیما کا منہ لٹک گیا مگر اس کے پیچھے اور ساتھ ساتھ چلنے سے پھر بھی باز نہیں آئی تھی. وہ یونی کے طویل ترین کوریڈور میں سے گزر رہا تھا جب سامنے سے وہ سی گرین فراک پجامے میں وائٹ حجاب سٹائل دوپٹہ شفاف و معصوم چہرہ لی اس کی جانب ہی آتی دکھائی دی. اس کی چال میں واضح دھیما پن آیا تھا جو کہ ساتھ چلتی سیما بھی محسوس کر کے اپنی جگہ ٹھٹکی تھی. لویزا جو کوریڈور سے اپنی کلاس کی جانب جا رہی تھی، اپنے فائل سے نگاہ سامنے اٹھی تو یوں لگا جیسے حلق میں کڑوے بادام گل گئے ہوں. سامنے سے وہ گھمنڈی، انتہائی بد دماغ اور بدتمیز شخص آتا دکھائی دیا. تبھی بالکل اچانک لویزا نے اپنا راستہ بدلا تھا اور سامنے سے آتی گراؤنڈ کی جانب ہی مڑ گئی تھی. میر ہادی بری طرح چونکا تھا. ماتھے پر بے شمار بل آئے تھے. ہاں، توجہ حاصل کرنے کا سستا اور گھٹیا ترین حربہ. وہ دل میں سخت تلملاتے بھرنایا تھا. آج تک کسی لڑکی نے اسے اگنور نہیں کیا تھا. کچھ آ کے اسے دیکھ کر اپنا راستہ ہی بدل لے. تبھی وہ دل میں سخت قسم کا جھنجھلایا تھا اور پیر پٹکتا اپنی کلاس کی جانب گیا. سیما نے غور سے اس لڑکی کی پیٹھ کی جانب دیکھا تھا مگر یہ رانا میر ہادی کی خام خیالی رہی کہ وہ توجہ حاصل کرنے کو ہی حربہ آزما رہی ہے، اسے اگنور کر رہی ہے. آج پورا 1 ماہ ہو چکا تھا اس تماشے کو، حتیٰ کہ یہ بات عالی اور اس کے قریبی جاننے والے بھی نوٹ کر چکے تھے کہ وہ جہاں بھی اس سے ٹکراتی اسے دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتی تھی. اور میر ہادی جیسے گھمنڈی، مغرور اور اناپرست شخص کو اپنی حد تک اور بےزتی محسوس ہوتی کہ اب اس کا برداشت، تیش و اشتعال کا پیمانہ ان قریب چھلکنے ہی والا تھا. ایڈا تو حسندہ پیپا کہ تینوں ویکھ کے ڈول جائی. وہ دونوں لائبریری میں بیٹھی ضروری نوٹس ریڈ کر رہی تھیں جب اجالا کو جانے کیا دورہ پڑا تھا جو اس کا پین اچانک چھین لیا. بس لویزا، میں اور تم سے نہیں چھپا سکتی. ایکچولی میں تمہیں کسی سے ملوانا چاہتی ہوں بیکاز آئی ایم ان لو، اور عنقریب ہماری ڈائریکٹ شادی ہونے والی ہے. اجالا نے ایک ہی سانس میں بولا تو لویزا نے پہلے چمبے سے اسے دیکھا، پھر سمجھ آنے پر اپنی بک سے اس کی جھی بھر کر درگت بنائی تھی. یو چیٹر، کاک، بدتمیز کمینی، تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھ سے اتنی بڑی بات چھپانے کی؟ ہاؤ ڈیئر یو بغیرت دوست. لویزا نے جذبات میں آ کر اردو انگلش مکس کی تو اجالا ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی تھی مگر آلیان مرزا کو اپنی جانب آتا دیکھ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی. ذرا تمیز سے وہ آ گئی، اجالا نے کہا تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک سوبر سا شخص اپنی جانب آتا دکھائی دیا جو اجالا کو نگاہوں کے فوکس میں لیے جذبے لٹاتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. آئیے علی، ان سے ملیے، یہ ہے میری بچپن کی بہترین دوست لویزا اقبال. اور لویزا، یہ ہیں آلیان مرزا، میرے ہونے والے ہسبینڈ. اجالا نے تعارف کروایا. السلام علیکم. لویزا نے پیاری سی مسکان لیے دھیمے لہجے میں کہا تو علی نے بری طرح چونک کر اس لڑکی کو دیکھا جو اس کے دوست کے سر پر دشمن بن کر دن رات سوار تھی. وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ وہ مسکرا بھی نہ سکا. میں ٹھیک، آپ سنائیں، لویزا نے کہا اور اجالا کو گھورا. بیٹھے نا علی، اجالا نے گڑبڑا کر کہا تو وہ پھیکا سا مسکرایا تھا.
चलता हूँ जाने वाली, ज़रूरी काम है, फिर मिलेंगे। अभी तो तुमने कहा था अपनी दोस्त से मिलवाना है तो चला आया, मगर अभी थोड़ा बिजी हूँ मैं, उसने नरमी से कहा तो इजाला ने इस बात में सर हिलाकर उसे इजाज़त दी। ओके, अपना ख्याल रखना, और आप भी अच्छी लड़की, वो मुस्कुरा कर कहता वहाँ से निकलता चला गया। उफ़, और मीर हादी को पता चले कि उजाला की बेस्ट फ्रेंड उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है तो मेरा भी पत्ता काट दे। ला हौला वला कुव्वत। उसने दिल में ला हौला पड़ा और पीछे मुड़कर देखा जहाँ वो दोनों एक दूसरे के साथ नोक झोंक में मसरूफ़ थीं, और दुआ मांगी कि राना मीर हादी को कभी पता ना चले। वो यूनिक के ऑफ के टाइम बाहर ग्राउंड में चलकर गेट की जानिब जा रही थी। रेड कुर्ती, वाइट घेरेदार शलवार पहने, वाइट दुपट्टे को सर पर लिए, ब्लैक शॉल कंधों पर ओढ़ रखी थी जिसमें सुर्ख और सफ़ेद रंगत दमक रही थी। मीर हादी ब्लैक पैंट शर्ट पहने, सन ग्लासेस लगाए, अपनी लैंड क्रूज़ के साथ टेक लगाकर खड़ा अली का वेट कर रहा था जब वो सामने से आती दिखाई दी, और आज इत्तफाकन उससे उसके पास से गुजर कर ही जाना पड़ना था। तभी लवीज़ा ने जानबूझकर अपनी फ़ाइल में कोई नादीदा चीज़ तलाशनी चाहिए थी। वो उसके पास से होकर गुजरी थी। मीर हादी को आग ही तो लगी थी। हे यू एलोवीरा, क्या स्टूपिड सा नाम है, लिसन टू मी। मीर हादी ने दांत पीस कर उसे रोका था। वो ठठक कर रुकी थी मगर कदम आगे बढ़ाए। हे, बहरी हो क्या, फिर चबाकर बोला गया। लवीज़ा ने फिर इग्नोर करके जाना चाहा मगर अब की बार वो धड़ल्ले से उसके सामने आया था। लवीज़ा ने झटके से सर उठाया। यू, सुनाई नहीं देता क्या, तुमसे मुखातिब हूँ मैं। राना मीर हादी ने ग्लासेस उतार कर उसकी आंखों में घूरा था। मेरा नाम एलोवीरा नहीं लवीज़ा इकबाल है, उसने भी संजीदगी से बिना डरे कहा। यू नो व्हाट, जिस दिन तुमने मुझसे झगड़ा करके दुश्मनी मोल ली उस दिन तुम मुझे जानती नहीं थी। पूछना ये था क्या तुम अब मुझे जानती हो? राना मीर हादी ने ख़तरनाक हद तक संजीदगी से कहा तो लवीज़ा ने नासमझी वाले अंदाज में उसे देखा। मगर हाँ, मैं आपको जानती हूँ, उसने सच बोला। गुड, तो तुम्हें अपनी बदतमीज़ी पर मुझसे सॉरी बोलना चाहिए, मैं वो दुश्मनी भूल जाऊँगा। राना मीर हादी ने इत्मीनान से कहा तो लवीज़ा ने अपने सामने तनकर खड़े इस घमंडी और बददिमाग शख्स को अफसोस और नफ़रत से मिली जुली कैफियत के साथ शररबार निगाहों से देखा था। शायद आप भूल रहे हैं मिस्टर कि बदतमीज़ी आपने शुरू की थी तो मुझसे माफ़ी की उम्मीद क्यों लगा रहे हैं? लवीज़ा ने भी फ़ाइल के गिर्द हाथ बांध कर इत्मीनान से कहा। मीनिंग कि तुम सॉरी नहीं बोलोगी? मीर हादी के लहजे में शोले लपक रहे थे। बिल्कुल नहीं, वो नडर अंदाज में बोली और उसके पहलू से थोड़ा दूर होकर जाने लगी थी। अंजाम जानते हो अपनी ज़िद का? वो दांत पीसते भुनना कर उसकी जानब बढ़ा था। मसला क्या है मिस्टर जहाल आपके साथ? जब नहीं बात करना चाहती तो क्यों गले पड़ रहे हैं, और जब मेरा कोई लेना देना नहीं है आपसे तो मेरे रास्ते में आने का मकसद? अब की बार उसकी भी बर्दाश्त ने जवाब दिया तो वो भी भुनना कर बोली थी। आसपास के गुजरते स्टूडेंट्स फिर मुतवज्जा हुए थे, और अब की बार तो उनमें सीमा भी थी जो लवीज़ा के मुँह से निकलने वाली फलजड़ियाँ अच्छे से सुन चुकी थी। वो पलट कर जा चुकी थी। राना मीर हादी का चेहरा हद को ज़िल्लत के एहसास से लाल अंगारा हुआ था, आंखों में खून उतर आया और जबड़े बिंज गई थी। सीमा भागकर उसके पास आई थी। क्या हुआ मीर? ये मिडिल क्लास सो कॉल्ड बहन जी टाइप लड़कियाँ आए रोज़ तवज्जो हासिल करने को नितने ड्रामे करती रहती हैं, तुम क्यों मुँह लग रहे हो इसके? चलो मेरे साथ। सीमा ने उसका हाथ थामना चाहा जिसे वो बुरी तरह झटक कर गाड़ी में बैठा था, और धाड़ से दरवाज़ा यूँ बंद किया कि एक मरतबा तो सीमा भी अपनी जगह पर उछल पड़ी थी। मीर हादी ने जहाज़ की सी रफ्तार से वहाँ से गाड़ी निकाली थी। हुन सुकून आ जाना इन्हों बेइज्जती करवा के। शाम की चाय पीने के बाद वो अब अपने रूम में स्टडी टेबल के पास बैठी स्टडी में मसरूफ़ थी जब अचानक लाइट गई। उफ़, लवीज़ा ने बुरी सी शक्ल बनाई। जब से यूनी से आई थी तब से ये तमाशा हो रहा था, कभी लाइट आ रही थी कभी जा रही थी, और तो और किचन में जाने क्यों गैस भी बंद थी। वो बहुत उलझी हुई थी कि ये हो क्या रहा था। बाबा बाहर पता करके आए थे मगर सब मोहल्ला की गैस और बिजली ठीक थी, बस उन्हीं की ख़राब थी। उस दिन तो किसी तरह गुजारा किया। अगला दिन संडे का था, सारा दिन यही तमाशा लगा रहा। बाबा इलेक्ट्रीशियन को भी ले आए, चेक करवाया तो सब कुछ ठीक था। उसी ने कहा कि अब जब इधर से सब ठीक है तो बिजली गैस के दफ्तर हो आए, तो बाबा बिजली गैस के दफ्तर चले गए। शाम को बाबा थके हारे लौटे तो वो भागकर उनके लिए पानी लेकर आई थी। उन्होंने पानी पिया। बाबा क्या बना? वो जो परेशान सी थी फ़ौरन पूछा था। नकार खाने में तोते के कौन सुनता है गुड़िया? वो मबहूम सा हंसे। क्या मतलब बाबा? वो नासमझी से बोली। मतलब कि जाने क्या है मगर कोई बात ही नहीं सुन रहा, कोई कंप्लेंट पर गौर करने की कोशिश ही नहीं कर रहा। हमारी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है, तो जाने क्यों हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं वो लोग? वो अफसोस से बोले तो लवीज़ा का भी मुंह उतर गया था। बाबा बाहर से खाना लेकर आए और वो खाना खाकर अपने रूम में आ गई थी। सोच बहुत गहरी थी कि सब क्या और क्यों हो रहा था, तो जहन में एक झमाका सा हुआ। तो क्या ये वो करवा रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? उसे गरीब लड़की की सॉरी में इतनी क्या दिलचस्पी हो सकती है? मगर उसकी धमकियां भी काबिल गौर थीं। वो सर पकड़ कर बैठ गई थी। अगली सुबह फिर वही मसला दरपेश था, मगर इकबाल साहिब खंदाए पेशानी का मुजाहरा करते हुए उसे भी हौसला देते रहे। तब जफ़र नाश्ता ले आया था।
امی نے بتایا تھا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو یہ ناشتہ بھیجا تھا انہوں نے۔ ظفر نے شاپ پر لویزا کو تھمایا تو لویزا نے تشکر کے ساتھ سے اسے دیکھا اور شاپ پر تھامے کچن میں چلی گئی تھی۔ لویزا نے ناشتہ لگایا۔ ظفر بیٹا ناشتے کے بعد لویزا کو یوں نہیں لے جانا، میری بائک خراب ہے، بس سے آفس جاؤں گا۔ لیزا کہاں دھکے کھاتی پھرے گی، لے بھی آنا، میں آفس سے آ کر بائک ٹھیک کروا لوں گا۔ جی ماموں یہ تو میرا فرض ہے، اس نے مسکرا کر کہا تو اقبال بھی بات کی گہرائی سمجھ کر مسکرانے لگے۔ لویزا بھی کچن میں ان کی باتیں سن چکی تھی۔ انہوں نے ناشتہ کیا۔ لویزا ظفر کے ساتھ بائک پر ذرا فاصلہ رکھ کر بیٹھی مگر ہاتھ کندھے پر رکھا تھا۔ وہ دونوں یونی کے لیے نکلے۔ میر ہادی کیا ہے یہ سب؟ آخر تمہیں اس غریب اور نازک بے ضرر لڑکی کی سوری میں اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ مجھے صبح یونی آیا تھا۔ میر ہادی نے اسے گاڑی میں بیٹھ کر اپنی تازہ لڑائی اور اپنی ہی کارگزاریوں کا احوال بڑے فخر سے سنایا تو کچھ پل کے لیے تو عالیہ اسے دیکھتا رہ گیا اور پھر دل میں آیا سوال پوچھ ہی بیٹھا۔ مزہ آنے لگا اب تو یار، دشمن دلیر ہے، اسے جھکانے میں مزہ آئے گا۔ وہ شعر نہیں سنا تم نے؟ دشمن دلیر ہو تو مزہ آتا ہے مجھے اب اس کھیل میں مزہ آ رہا ہے، اس دشمنی سے دلچسپی ہونے لگی ہے۔ اس نے اطمینان سے گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگایا مگر بیک ویو مرر میں ایک منظر دیکھ کر وہ بری طرح چونکا تھا کیونکہ آج پہلی مرتبہ لویزا کسی لڑکے کے ساتھ نظر آئی تھی، بائک پر ہی صحیح۔ افضل اس کے ساتھ کون ہے یہ؟ وہ بالکل بلا ارادہ بے اختیار ہی پوچھ بیٹھا تھا۔ میر ہادی اب کیا اس کے بوائے فرینڈ میں بھی دلچسپی ہے تمہیں؟ عالی نے جل کر سنجیدگی سے پوچھا تو وہ جانے کیوں مگر گڑبڑایا تھا، پھر فوراً سنبھلا۔ نہیں دشمن کا دوست بھی دشمن، اس لیے دلچسپی ہے، اس نے بودا سا جواز پیش کیا۔ عالی نے افسوس سے سر ہلایا تھا۔ سر منگیتر ہے میڈم کا، افسر نے بھی سنجیدگی سے کہا تو میر ہادی کے لب او شیپ میں سمٹے۔ رانا میر ہادی کی نگاہوں نے دور تک بائک کا تعاقب کیا تھا۔ وہ غائب دماغی سے لیکچر اٹینڈ کر رہی تھی، کچھ پلے نہیں پڑ رہا تھا۔ دماغ ایک بس خود کے عجیب و غریب خیالات و واقعات میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ اس کے غائب دماغی اجالا نے بھی نوٹ کی تھی، اسی لیے اسے متوجہ کرنے کو ٹہوکا رسید کیا تھا۔ تب اسے کہیں جا کر ہوش آیا۔ بمشکل لیکچر مکمل ہوا اور پروفیسر ناہید کلاس سے باہر گئیں تو اجالا اس کی جانب مڑی۔ واٹس پرابلم ود یو لویزا، کون سے مراقبے میں بھی تھی جو دھیان بالکل بھی لیکچر کی جانب نہیں تھا تمہارا؟ نو تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو لیکچر ہی توجہ سے سن رہی تھی۔ لویزا نے کتاب نوٹس کھول کر خلیل جبران بننے کی کوشش کی۔ ہاں اچھا بتاؤ مجھے وہ ضروری پوائنٹس جو بھی میم سمجھا کر گئی ہیں، اجالا نے کہا تو لویزا نے اس سے مصنوعی پن سے گھورا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اچھا چھوڑو، چلو کینٹین چلتے ہیں، بہت بھوک لگی ہے۔ لویزا نے اس چڑیل کو ٹالا اور دونوں کینٹین کی جانب آئی تھیں۔ وہ دونوں کینٹین میں داخل ہوئیں تو بالکل سامنے ٹیبل پر وہ شہزادوں کی سی آن بان شان لیے برجمان تھا۔ سفید کلف لگے شلوار قمیض کے اوپر براؤن ویسٹ کوٹ پہنے، سرخ و سفید رنگت کے اوپر بلیک سن گلاسز لگائے سیما سے خوشگپیوں میں مصروف تھا۔ رانا میر ہادی سن گلاسز میں سے کینٹین میں داخل ہوتے اسے دیکھ چکا تھا۔ لویزا بھی اسے دیکھ چکی تھی مگر اگنور کرتی اجالا کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھ گئی کہ یونی اور کینٹین اس بگڑے وڈیرا جی کے باپ کی جاگیر نہیں تھی۔ اجالا سینڈوچ اور جوس کا بول کر آئی تھی اور وہ دونوں اس کی شادی کی باتیں کر رہی تھی۔ سنو اجالا، میں نے بھی تمہیں ایک ضروری بات بتانی ہے، لویزا نے نگاہیں جھکا کر کہا۔ وہ کیا؟ اجالا نے آنکھیں گھمائیں۔ وہ بابا نے میرا رشتہ طے کر دیا، اس نے بول کر شہادت کی انگلی دانتوں تلے دبائی تھی اور یہ منظر کسی نے گہری نگاہ سے دیکھا تھا۔ واٹ ریلی؟ اور تم مجھے اب بتا رہی ہو کمینی؟ کون ہے وہ؟ اجالا نے ابرو چکائی تھی۔ وہ پھپھو کے بیٹے ہیں نا جو آج مجھے یونی چھوڑنے آئے تھے، وہ ظفر بھائی، وہ بول کر پھر سرخ ہوئی۔ پلکوں کی گھنی جالریں گھالوں پر سایہ فگن سی تھیں۔ ان پلکوں کے اٹھنے گرنے کا رقص کوئی نہ چاہتے ہوئے بھی دیکھ رہا تھا۔ اف! اجالا نے ماتھا پیٹا۔ تو اب تو اس معصوم کو بھائی مت بولو بدتمیز لڑکے، اجالا نے کچھ اس طرح دہائی ڈالتے کہا کہ لویزا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ تو کیا بولوں؟ میر ہادی تم میری بات نہیں سن رہے، دھیان کہاں ہے تمہارا یار؟ سیما نے بے تکلفی سے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا تو وہ چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ سیما اس کی گلاسز کے ریفلیکشن میں اس لڑکی کو دیکھ چکی تھی جس نے رانا میر ہادی کی توجہ اپنی جانب مبذول کر رکھی تھی۔ سیما کو وہ لڑکی زہر لگی تھی۔ ادھر میر ہادی اتنا کچھ کرنے کے باوجود کسی کا سکون اور یہ ہنسی دیکھ کر آگ ہی تو لگی تھی۔ کہیں نہیں، ادھر ہی ہے میرا دھیان۔ اس نے خام خواہ گارے چبائے اور پھر سامنے دیکھا تھا جہاں اب کوئی نہیں تھا۔ وہ پھر چونکا، سامنے سے پلیٹس خالی تھی، سیٹس بھی خالی تھیں، وہ دونوں وہاں سے جا چکی تھیں۔ وہ بدمزہ ہوا اور خود بھی اٹھ کر کینٹین سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ کچن میں کھانا بنانے آئی تھی۔ دوپہر کے 3 بج چکے تھے، بابا بھی آنے والے تھے اور ابھی تک اس نے کچھ نہیں بنایا تھا۔ اس نے چولہا جلایا مگر خالی چولہا منہ چڑھا رہا تھا۔ اسے اپنا سر پکڑ لیا، تبھی اقبال صاحب کچن میں داخل ہوئے تھے، آفس بیگ ٹیبل پر رکھا۔ ارے کیا ہوا؟ بابا کی گڑیا اتنی پریشان کیوں ہے؟ اقبال صاحب نے اس کے کندھوں کے گرد بازو حمائل کیا۔ بابا گیس سے ہی آ رہی، پتہ نہیں کیا مصیبت ہے، وہ جھنجھلائی اور برا سا منہ بنایا۔
तो क्या हुआ प्रिंसेस, किचन में तो रोज़ ही खाना बनता है, क्यों ना आज बाहर से लाया जाए। इकबाल साहिब मुस्कुरा कर बोले तो उनके कहने के अंदाज पर लवीज़ा मुस्कुरा दी थी। और डिनर? बाबा उसे फिर फिक्र हुई थी। आज डिनर बाबा और उनकी प्रिंसेस बाहर करेंगे और फिर बाबा अपने प्रिंसेस को आइसक्रीम भी खिलाएंगे। उन्होंने चुटकियों में मसले का हल निकाला तो लवीज़ा फ़िलहाल के लिए हर फिक्र परेशानी भूल गई। फिर इकबाल बाहर से खाना लेकर आई। रात के 9 बज चुके थे। वो जल्दी से तैयार हुई। ब्लैक घेरेदार शलवार कमीज़ में दुपट्टा हिजाब स्टाइल ओढ़ा और ब्लैक शॉल कंधों पर जमाए वो बाहर निकली थी। जहाँ इकबाल साहिब बाइक निकाले उसका वेट कर रहे थे। लवीज़ा एक्साइटेड से बाइक पर बैठी। दोनों ने एक छोटे से होटल में खाना खाया। लवीज़ा बहुत खुश नज़र आ रही थी। फिर इकबाल साहिब उसे लिए शहर के एक बड़े आइसक्रीम पार्लर लेकर आए थे। बाबा, इधर आने की क्या ज़रूरत थी, ये तो बहुत महंगे वाला होगा, लवीज़ा ने मासूमियत से कहा तो इकबाल साहिब कहका लगाकर हंस पड़े। खैर है प्रिंसेस, कभी कभी ऐसी अय्याशियाँ कर लेनी चाहिए, अमीरों वाली फीलिंग आती है। बाबा की बात पर वो भी हंसी थी। वो फैमिली हॉल में एक साइड पर पुरसुकून सी जगह पर बैठ गए थे। राना मीर हादी सीमा के दिमाग की दही करने पर आइसक्रीम पार्लर आया था, मगर सबसे पहले यहाँ आकर जो मंजर उसको देखने को मिला, उसके लबों पर तमस्खराना सी मुस्कान ने छुआ था और हलक कड़वा हुआ। लवीज़ा का उसकी जानब चेहरा था, जबकि वो जिसके साथ आई थी उस शख्स की उसकी जानब भीड़ थी। हाँ, यूनी में तो बीबी हाजन बनती है और इधर अयाशियाँ हो रही हैं, वो दिल में बड़बड़ाया। सीमा उसे लिए टेबल पर बैठ गई थी जो बिल्कुल लवीज़ा के सामने वाला था। सीमा ने आइसक्रीम ऑर्डर की। जाने क्यों मगर उसके होते हुए हॉल का हर मंजर फीका पड़ा हुआ था। सबकी निगाहें सादा मगर हसीन चेहरे का ताकुब कर रही थी। मेकअप से पाक जो ब्लैक दुपट्टे में यूँ लिपटा हुआ था जैसे रात की गहरी आगोश में 14वीं का चांद दमक रहा हो। सीमा ने जो ब्लू जीन्स के ऊपर रेड शॉर्ट पहना हुआ था, वो भी अपने हसीन तरीन हल्के मेकअप चेहरे के साथ जैसे पस मंज़र में चली गई थी। राना मीर हादी बेदिली से वहाँ बैठा था जब पास के टेबल से कुछ मायने खेज सरगोशियाँ से सुनाई दी। वो काफ़ी देर से बाबा जब इधर उधर देखते तो उसके कप से आइसक्रीम खाई जा रही थी। वो उसकी शरारत समझ चुके थे, इसीलिए उसे घूरा। क्या बाबा के कप वाली ज़्यादा मज़े की लग रही है, उससे शरारत से कहा। तो ठीक है, मैं अपनी प्रिंसेस को अपने हाथों से अपने कप में से खिलाऊंगा। ये बोलकर इकबाल साहिब ने अपने कप में से उसको खिलाना शुरू किया। पास ही टेबल पर कुछ मंझले नौजवान बैठे थे जो अमीर लोगों की बिगड़ी हुई औलादें लग रही थीं, जिनकी नज़र अब लवीज़ा और इकबाल साहिब पर थी और वो मायने खेज निगाहों से उन्हें ही देख रहे थे। अरे अंकल जी देखो कितने रंगीन मिजाज है भाई, हा मकरू कह के हॉल में गुजे थे। मेरा तो दिल कर रहा है डूब मरूं। हम क्या मर गए थे जो इस हूर को ये बुड्ढा ही मिला। हूर के पहलू में लंगूर तो सुना था, आज बुड्ढा पहली मर्तबा देखा और देख के सदमे से बुरा हाल है। वो चारों बिना हकीकत जाने ऑल फॉल बके जा रहे थे। उनका टेबल मीर हादी के टेबल के बिल्कुल करीब था, सो इनकी बकवास वो बखूबी सुन पा रहा था और उसकी तेवरी पर जाने क्यों पलों के जाल में इजाफा हुआ जा रहा था। लवीज़ा आप चलो, मैं बिल देकर आता हूँ, इकबाल साहिब बोलकर काउंटर की जानब चले गए। वो सर हिलाते उठी और बाहर की जानब बढ़ी। वो चारों भी उसके पीछे लपके थे। राना मीर हादी का मीटर शॉर्ट हुआ था। सीमा तुम रुको, मैं आता हूँ। वेयर आर यू गोइंग? ज़रूरी फ़ोन कॉल करनी है, अभी आया, बोलकर वो बाहर आया। हे बेबी, ये मेरा नंबर है। उस बुड्ढे में क्या रखा जो उसके साथ हो, तुम्हें तो मेरे साथ होना चाहिए। एक लड़के ने लवीज़ा के सामने आकर बकवास की। लवीज़ा का दिमाग घूम गया। वो बुड्ढा बाप है मेरा, तुम बाप हो मेरे, लवीज़ा ने फनकार कर कहा तो इन चारों पर घड़ों पानी पड़ गया था। अब अगर नहीं चाहते कि मैं अपनी सैंडल उतार कर तुम लोग के सर पर बजा दूँ तो दफ़ा हो जाओ मेरे सामने से। वो फिर से चिल्लाई थी। इर्द गिर्द के लोग मुतवज्जो हुए थे। वो चारों गिड़बड़ाए। पास ही पिल्लर की ओट में खड़ा सिगरेट के गहरे कुछ लेता ये तमाशा देख और सुन रहा था। अरे आप तो गुस्सा कर गई मैडम, मैं तो फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ बस। उनमें से जिसको इस बेख्तियार हुस्न और हसीन तरीन सुर्ख सफ़ेद लड़की में ज़्यादा दिलचस्पी हो रही थी, अब वो फिर डेटों की तरह उससे मुखातिब हुआ था, मगर सामने से अब भी नहीं हटा। जिससे मेरी फ्रेंडशिप है वो मेरे साथ है, मुझे किसी भी अरे गहरे फ्रेंड की ज़रूरत नहीं है। अब हटोगे सामने से कि सिक्योरिटी गार्ड को बुलाऊं? वो दांत पीस कर बोली तो अब की बार वो शराफत का मुजाहरा करते सामने से हट गया। इकबाल साहिब अंदर से बाहर आए। लवीज़ा मुस्कुराई, यूँ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इकबाल साहिब अपनी बाइक तक आए थे। इकबाल साहिब बाइक पर बैठे। कुछ और खाना है मेरी प्रिंसेस से? नहीं बाबा, आपकी आइसक्रीम से ही पेट फुल हो गया। वो पीछे बैठे। इकबाल साहिब ने बाइक स्टार्ट किया और वहाँ से निकलते चले गए थे। दो निगाहों ने दूर तक बाइक का ताकुब किया था। झांसी की रानी, पागल लड़की, बट अपने डैड के साथ थी और मैं भी, वो बड़बड़ाया और अंदर की जानब आया था। लवीज़ा लाइब्रेरी में बैठी गहरी सोच में थी। सामने बुक्स और असाइनमेंट के पेपर्स पड़े थे, मगर वो तो किसी और ही दुनिया की सैर को निकली थी। जो उनके साथ हो रहा था वो इंतहाई गैर मामूली था और आज तीसरा दिन था इसी तमाशे को। क्या ये वही करवा रहा था? अगर हाँ तो उससे ज़्यादा घमंडी और अनाप्रस्त कोई नहीं था, और अगर नहीं तो ऐसा क्यों हो रहा था?
آج اجالا بھی نہیں آئی تھی اور وہ سخت قسم کی بور ہو رہی تھی۔ اس کی گہری سوچ کے ارتکاز کو کسی کے قدموں کے قریب آتی چھاپ نے توڑا تھا۔ اسے سر اٹھا کر دیکھا تو وہی بد دماغ شخص اس کو اپنی جانب آتا دکھائی دیا۔ جتنی شاندار پرسنالٹی اتنا ہی گھمنڈی۔ اب بھی وہ بلیک پینٹ اور کیمل کلر شرٹ میں مغرور سی چال چلتا بک ریک میں سے کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ بدمزہ ہوئی۔ پہلے موڈ سخت قسم کا آف تھا، اوپر سے یہ۔ وہ جلدی سے اپنی چیزیں سمیٹنے لگی تاکہ فوراً گھر چلی جائے۔ وہ جو کوئی بک ایشو کروانے آیا تھا اس پر نگاہ پڑی، پر یہ دیکھ کر فوراً رگیں تن گئی کہ وہ اس کو دیکھ کر بھاگنے کے چکر میں ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قریب آ کر اس کے سر پر سوار ہوا۔ کیا ہوا مس ایلوویرا؟ گیس بتی گل ہو گئی؟ افسوس تمہارے بابا کو تمہاری اس سو کالڈ اکڑ کی وجہ سے اس عمر میں اتنی خواری بکتنی پڑ رہی ہے۔ ہادی کا لہجہ مذاق اڑاتا سا تھا۔ لویزا شاکڈ سے اپنے بکس کو دیکھے گئی تھی۔ تو واقعی یہ سب یہی کروا رہا تھا۔ اس کا دل تو کیا سامنے کھڑے شخص کو کہے چلو بھر پانی میں ڈوب مرو۔ وجوہات کئی ساری بنتی تھی، مگر دوبارہ اس بدتمیز کے منہ کون لگتا؟ آخر چاہتے کیا ہیں آپ؟ وہ تل ملا کر بولی۔ بتا چکا ہوں کیا چاہتا ہوں۔ پینٹ کی پاکٹوں میں ہاتھ ڈال لے اس کا اطمینان قابل دید تھا۔ آپ کو میری سوری میں اتنی دلچسپی کیوں ہے آخر مسٹر ہادی؟ وہ پوچھ بیٹھی۔ اور تم میں اتنی اکڑ کیوں آخر ایلوویرا؟ وہ بھی اسی کے انداز میں بولا تھا۔ جب میری کوئی غلطی ہے ہی نہیں تو میں معافی کس بات کی مانگوں؟ لویزا اب اپنی چیزیں سمیٹ کر اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ مجھ سے الجھنے کی؟ رانا میر ہادی نے تنفر سے کہا۔ کیوں؟ آپ خدا ہیں جو کسی بھی آپ سے پاک ہیں۔ آپ سے مسٹیک نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتی ہے، مگر میری کوئی بھی غلطی مجھ سے سوری نہیں بلوا سکتی۔ تم سے بلوا سکتی ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا آگے جا کر ان کہے گئے الفاظ کے ہرجانے کی دائدگی کرتے وہ خون کے آنسو رونے والا ہے۔ اس دن آپ کی بھی اتنی ہی غلطی تھی جتنی کہ میری، تو آپ کو اپنی غلطی کیوں نظر نہیں آتی؟ چلو وہ بھی میں ہی بتا دیتی ہوں، کیونکہ آپ ایک انتہائی انا پرست غمنڈی اور بد دماغ انسان ہیں۔ لویزا نے پتھر سے سر پھوڑا تھا۔ ہے یو ایلوویرا، منہ سنبھال کر بات کرو، وہ دانت پیس کر بولا تھا۔ خبردار جو آپ نے مجھے اس بےہودہ لفظ سے پکارا۔ لویزا اقبال نام ہے میرا، وہ بھی چڑھ کر بولتی جھٹکے سے پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ رانا میر ہادی دانت پیس کر رہ گیا تھا۔ اف، یہ لڑکی مرے گی میرے ہاتھوں۔ آج اجالا کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب تھی۔ رات سے تیز بخار تھا، تبھی وہ یونی نہیں گئی تھی۔ اب بخار تو میڈیسن لینے کی وجہ سے اتر گیا تھا، مگر وہ کسل مندی سے اپنے بیڈ پر لیٹی کنفرٹر میں گھسی ہوئی تھی۔ فوزیہ بیگم بار بار اسے آ کر دیکھ لیتی۔ اب بھی وہ نیم غنودگی میں تھی جب پھر روم کا دروازہ ہلکا سا نوک کر کے کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ نہیں جانتی تھی، کوئی دن بھر کی اپنی بے چینیوں کا حساب کتاب لینے اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ مما پلیز بچوں کی طرح تو مت ٹریٹ کریں یار، آئی ایم فائن نو، وہ غنودگی میں ہی کنفرٹر سے بولی تھی۔ نو میری جان، بچوں کی طرح نہیں، میں تو بیوی کی طرح ٹریٹ کرنے آیا ہوں، اس نے کہتے کنفرٹر سے باہر نکلے اس کے گداز بازو پر اپنے لب رکھے تھے، اور علی کی سمل اور بات پر اجالا بیگم کی غنودگی بھگ سے اڑی تھی اور تڑپ کر اٹھی تھی۔ وہ جو اس کے اوپر جھکا ہوا تھا اس کے کشادہ سینے سے ٹکرا کر پھر تکیے پر گر گئی تھی۔ علی کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اف، کیا مصیبت ہے علی، پتھر باندھ رکھے ہیں کیا؟ اسے اپنی چھوٹی سی ناک سہلائی۔ نو میری جان، تمہارے لیے تو میں موم سے بھی زیادہ نرم ہوں۔ یہ بول کر اس نے اپنے لبوں سے اس کی ناک کو چھوا تو اجالا کے ہوش اڑے، کیونکہ وہ مکمل اس پر جھکا ہوا تھا۔ علی پیچھے ہٹیں، بہت بدتمیز ہیں آپ، وہ چلائی۔ ابھی میں نے بدتمیزی کہاں کی ڈیئر فیون سے؟ وہ اس کی نگاہوں کے فوکس اجالا کے گلابی لب تھے۔ علی میں بہت برا پیش آؤں گی، اس نے وارننگ دی تو علی نے سرد سی آہ بھری تھی، مگر پھر بھی ایک حدت برا لمس اس کے ماتھے پر چڑھا تو وہ پھر گڑبڑائی تھی۔ علی، وہ چلائی تھی۔ علی مسکرایا اور پیچھے ہٹا۔ کیا میں نے کیا کیا؟ وہ انجان بنا۔ کوئی نہیں جان، ایک مرتبہ اس سیاد کے دام میں پھنسی تو رہائی ممکن نہیں ہوگی، پاگل کر دوں گا تمہیں۔ اس نے دانتوں تلے لب دباتے اس کا لہو چھلکاتا چہرہ دلچسپی سے دیکھا تھا۔ سنیں علی، میں اچانک ہی یونی نہیں گئی۔ آپ نے لویزا کو دیکھا تھا یونی میں؟ وہ ایک دو دن سے کافی اپسٹ لگ رہی ہے، آپ کو پتہ ہے کیا ہوا اسے؟ اجالا نے اچانک کہا تو علی نے نگاہیں چرائی تھی۔ نو اجالا، مجھے نہیں معلوم، اور مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں؟ وہ مشکوک سی ہوئی، مگر تبھی روم میں فوزیہ بیگم انہیں چائے کے لیے بلانے چلی آئی تھی تو علی کی گلو خلاصی ہوئی تھی۔ وہ سر سے آہ بھرتا اجالا کے پیچھے ہو لیا۔ وہ کینٹین میں بیٹھی اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو بار بار پیچھے دھکیلنے کی کوشش میں ہلکان ہوئے جا رہی تھی۔ آج پھر عجیب ہو رہا تھا۔ ہر تین میں سے 2 لیکچر میں سے اسے کسی نہ کسی بہانے سے کلاس سے باہر کیا جا رہا تھا، اور اب لویزا کی برداشت بھی جواب دینے لگی تھی۔ بیگ میں سے ٹیشو نکالا اور اپنی آنکھوں کے کونے صاف کیے تھے۔ رانا میر ہادی ایک ٹیبل پر بیٹھا کافی کے گھونٹ بھرتا گہری نگاہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اجالا اسے ڈھونڈتی کینٹین میں آئی تو وہ جلدی سے اپنی چیزیں سمیٹتی اٹھی اور اجالا کے ساتھ چلی گئی تھی۔ اجالا کا صدمے کے مارے برا حال تھا۔ لویزا خود پر بیتی تمام کارگزاری سے سنا چکی تھی اور وہ دونوں خاموش بیٹھی اس مسئلے کا حل سوچ رہی تھی۔ جب علی ان کے پاس آیا، کلاس میں اس وقت کوئی نہیں تھا۔
ان دونوں کو اتنا خاموش دیکھ کر وہ لویزا کی جانب گھوما تھا۔ لویزا، آپ اس سے ایک مرتبہ سوری بول لیں تو یہ معاملہ یہیں ختم ہو جائے گا، علی نے نگاہیں چراتے اسے کہا تو لویزا نے شکوہ کنا نگاہوں سے پہلے اسے اور پھر اجالا کو دیکھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ساری غلطی اس گھمنڈی، بد دماغ، بد لحاظ، بد زبان اور جاہل شخص کی ہے، جو مجھے جھکا کر اپنی انا کی تسکین کی خاطر اب جانے کون کون سے اونچے ہٹ کنڈوں پر اتر آیا ہے۔ تو میں کیوں سوری بولوں؟ سوری تو اسے بولنا چاہیے اپنے اتنے گھرے ہوئے ہونے پر، اپنی جہالت پر، جسے دولت کے غرور نے اندھا اور ظالم بنا دیا کہ زمین پر اکڑ کر چلتا غریب بندوں کا ناخدا بنا پھر رہا ہے۔ جانتے نہیں آپ زمانوں سے ایسے ناخداؤں کی اکڑ و غرور کو کیسے تار تار کیا جاتا رہا ہے۔ وہ پھٹ پڑی تھی اور رانا میر ہادی جو علی کو ڈھونڈتا وہاں آیا تھا، یہ سن کر تنفن کرتا ان کی کلاس میں آیا تھا۔ آہٹ پر وہ تینوں چونکے تھے۔ وہ سامنے کھڑے خونخوار نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا، جس کے اطمینان میں رتی بھر بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ شدید تیش و اشتعال میں اس کی جانب بڑھا تھا۔ کیا بکواس کی، ذرا دوبارہ بولنا۔ اس کی طرف بڑھتے قدموں کو علی نے بیچ میں آ کر روکا تھا جب اس نے ڈائز کو بری طرح کک رسید کر کے اپنا غصہ اس پر نکالا تھا، اور ڈائز ایک دھماکے سے دور لویزا کے قدموں میں جا کر گرا تھا کہ وہ کانوں پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں زور سے میچ کر اپنی جگہ سے اچھل پڑی تھی۔ علی اسے گھسیٹتا وہاں سے لے جا چکا تھا۔ ایک مرتبہ پھر وہ پوری یونی میں تماشا اور چٹپٹی گوسپ کا ذریعہ بن چکی تھی۔ پوری یونی کو ان کے ہر جھگڑے کا پتہ چل چکا تھا۔ مرچ مسالے کے ساتھ ہر جگہ اس بات کا ذکر کیا جانے لگا، دشمنی میں ہی صحیح لویزا اقبال کا نام میر ہادی کے ساتھ لیا جانے لگا، اور یہ بات سیما کو انتہائی ناگواز گزری تھی کہ چاہے دشمنی اور نفرت میں ہی صحیح لویزا کا نام میر ہادی کے ساتھ جڑ چکا تھا۔ کیوں؟ آخر وہ نفرت میں ہی صحیح کیوں اس کو اتنی اہمیت دیتا تھا کہ اس کا نام میر ہادی کے نام کے ساتھ لیا جاتا ہے؟ کیوں اس کو سر پر سوار کیے پھر رہا ہے؟ وہ گھر آئی، چھپ کر بے تحاشا روتی اس وقت کو کوس رہی تھی جب اپنی بدقسمتی سے جا ٹکرائی تھی۔ ایک ہفتے سے وہ گھر پر تھی، انہیں پریشان کرنے کا سلسلہ ہنوز جاری تھا۔ اسے معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا تھا۔ بابا نے اس کی چھٹیوں کا پوچھا تو وہ طبیعت کا بہانہ کر کے سہولت سے انہیں ٹال گئی تھی۔ اجالا روز آ کر اسے لیکچرز کے نوٹس دے دیا کرتی تھی۔ وہ ابھی تک چٹانوں جیسا حوصلہ رکھے بیٹھی تھی۔ اس کے بابا اس کے ساتھ تھے تو کوئی اسے کیسے توڑ سکتا تھا؟ مگر پھر کچھ ایسا ہوا کہ وہ بری طرح ٹوٹ کے بکھری بھی اور روئی بھی جب ایک دن اقبال جھکے سے کندھوں سمیت جاب سے آدھے دن میں ہی واپس آ گئے۔ پہلے تو کچھ نہیں بتایا، مگر ان کی پریشانی دیکھ لویزا بے چین ہو چکی تھی۔ بے حد اصرار کر کے پوچھنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ انہیں جاب سے بنا کوئی نوٹس دیے بغیر، کوئی وجہ بتائے بغیر نکال دیا گیا ہے۔ اور یہیں آ کر وہ ٹوٹی تھی کہ اقبال صاحب پہلے تو دوسرے گیس و بجلی کے معاملات کو لے کر بے تحاشا پریشان تھے، اور اب جاب کے چھوٹنے نے ان کی کمر جیسے توڑ کر رکھ دی تھی۔ لویزا کو وہ ایک ہفتے میں ہی برسوں کے ضعیف اور بوڑھے دکھنے لگے تھے۔ انسان کے حوصلے بلند ہوں تو وہ اپنے لیے نہیں جھکتا، نہ ٹوٹتا ہے۔ خود سے جڑے رشتوں کو ٹوٹتے بکھرتے دیکھ کر ضرور ٹوٹ سکتا ہے، اور یہی ہوا تھا لویزا کے ساتھ۔ وہ اپنے بابا کو اس قدر پریشان دیکھ ضرور ہار گئی تھی، تبھی ایک فیصلہ کر کے اٹھی تھی۔ بابا آپ اپنے کمرے میں آرام کریں، میں اجالا کی طرف ہو کر آتی ہوں، نوٹ سے متعلق ایک ضروری کام ہے، اسے نگاہیں چراتے کہا تھا۔ ٹھیک ہے جاؤ گڑیا، مگر اپنا خیال رکھنا، وہ کہتے اپنے بستر پر لیٹ گئے تھے۔ لویزا اپنے روم میں آئی، بلو فراک کے نیچے بلیک جینز پہن رکھی تھی، بلو دوپٹہ حجاب سٹائل میں اوڑھا اور کندھے پر مخصوص انداز میں شال اوڑھی، اپنا بیگ اٹھایا اور گھر سے نکلی۔ گھر سے نکل کر اولی کو کال کر کے ایک ایڈریس ضرور مانگا تھا۔ رکشے میں بیٹھی تو آنسو لڑی اور موتیوں کی شکل میں گود میں بکھرنے لگے تھے۔ ہوش تو تب آیا جب مطلوبہ ایڈریس پر پہنچ کر رکشہ جھٹکے سے رکا تھا۔ سامنے ہی میر لاج کی پرشکوہ عمارت اس کے سامنے تھی۔ وہ یہاں تک کس طرح آئی تھی وہی جانتی تھی۔ رکشے سے اتری۔ بھائی مجھے 10-15 منٹ کا کام ہے، یہیں رکنا، میں آتی ہوں، پیسے ادا کر کے اس نے بولا تو رکشے والے نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے لرزتے کانپتے اندر کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ رانا میر ہادی کال پر زمینوں کے حساب کتاب کی ڈیٹیلز لے رہا تھا۔ بابا سائیں حویلی بلا رہے تھے، مگر وہ کچھ دن سے ٹال رہا تھا۔ کال جاری تھی جب افضل دستک دے کر اندر آیا۔ اسے مصروف دیکھ کر وہیں رک گیا تھا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد اس نے فون رکھ کر سوالیہ نگاہوں سے افضل کی جانب دیکھا۔ چھوٹے سائیں، لویزا میڈم آئی ہیں، ڈرائنگ روم میں بٹھایا ہے، آپ سے ملنے کا کہہ رہی ہیں، افضل نے کہا تو میر ہادی کے لبوں کو ایک فاتحانہ اور جاندار سی مسکراہٹ نے چھوا۔ اس نے ہنکار بھرا۔ تم جاؤ چائے پانی کا بندوبست کرو، میں دیکھتا ہوں، وہ اطمینان سے بولا، اور چائے پانی کا بندوبست کرنے کا تو یوں بولا جیسے ان میں جانے کتنے خوشگوار تعلقات تھے، یا دونوں جانے کتنے گہرے دوست تھے۔ وہ جانے کیوں مگر بلا ارادہ ہی ڈریسنگ کے سامنے آیا تھا اور اپنا حلیہ ملاحظہ فرمایا۔ وائٹ ٹی شرٹ کے نیچے بلیک ٹراؤزر، گنیسیا بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ اپنے بیڈ روم سے ڈرائنگ روم کی جانب آیا تھا، مگر ڈرائنگ روم میں آ کر ایک مرتبہ تو ٹھٹک کر رکا تھا۔ سامنے بیٹھی لڑکی یونی والے تنتنے اور روبدار لویزا اقبال تو نہیں لگ رہی تھی۔ وہ جو سامنے بیٹھی تھی، سوجی متورم، سرخ ہلکی زدہ آنکھیں، کہ جانے کتنا روئی ہو، اترا چہرہ، ملجگا حلیہ،
یہ تو کوئی اور ہی لویزا اقبال تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے سامنے آیا تو لویزا نے بیگ کو مضبوطی سے مٹھیوں میں جکڑا کہ جانے کتنا درد برداشت کر رہی ہو۔ وہ بغور اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ وہ سامنے آیا تو لویزا جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ میر ہادی خاموشی سے کھڑا اس کی جانب دیکھے گیا، جو کچھ کہنے کا حوصلہ جمع کرتی بری طرح اپنے لب کو چل رہی تھی۔ آئی ایم سوری، رانا میر ہادی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا اور جھٹکے سے واپسی کے لیے مڑی۔ وہ جی بھر کر بدمزہ ہوا تھا، اس کی سوجھی آنکھیں، اتنا ہوا چہرہ دیکھ کر۔ ہار گئیں؟ جانے کیوں مگر جان بوجھ کر اسے روکنے کو پوچھا۔ وہ کچھ بھی بول کر اسے روکنا چاہتا تھا، اسی لیے یہی صحیح، مگر جب وہ حسب معمول اگنور کر کے جانے لگی تو میر ہادی بری طرح چڑھا تھا اور جھٹکے سے اس کے سامنے آیا تھا۔ تمہاری پرابلم یہی ہے، کم سنتا ہے کیا؟ میں نے کچھ پوچھا ایلوویرا؟ وہ سخت جنجلایا تھا۔ لویزا خاموشی سے سامنے کھڑے پاگل اور سنکی شخص کو دیکھے گئی، جب پھر رانا میر ہادی نے شوشہ چھوڑا۔ شکست تسلیم کرتی ہو؟ میرا جواب شاید تمہیں پسند نہ آئے، کہیں تمہاری انا کو پھر نہ ٹھیس پہنچ جائے، اسی لیے جانے دو۔ لویزا کا سرسراتا لہجہ میر ہادی اس کی جانب دیکھے گیا، جب وہ پھر اس کے پہلو سے نکل کر جانے کو پر تولنے لگی۔ میں سننا چاہوں گا، ہار گئی؟ ایک ہی سوال تیسری مرتبہ پوچھا تو لویزا کے تلووں پر لگی اور سر پر بجھی تھی۔ اگر ایک کمزور اور اپنے سے کئی گنا کم حیثیت لڑکی کو اپنی دولت اور رتبے کے بل بوتے پر جھکا کر اسے تم اپنی جیت مانتے ہو تو مجھے تو تمہاری مردانگی پر ہی شک ہو رہا ہے میر ہادی، کیونکہ اگر مرد ہوتے تو کسی ٹکر اور حیثیت کے اپنے جیسے مرد سے مقابلہ کرتے، مگر تم تو مجھے جھکانے کے چکر میں اتنا نیچے گر گئے کہ ایک بوڑھے ضعیف العمر آدمی کو بھی نہ بخشا اور اسے اس کی جاب سے نکلوا دیا۔ تب پیرانا میر ہادی، تمہارے مرد ہونے پر ایک بزدل اور کم ظرف ہو تم، جو ایک کمزور لڑکی کو جھکا کر اسے اپنی فتح سمجھ رہے ہو۔ وہ رانا میر ہادی کا دھواں چہرے پر ایک آخری نگاہ ڈالتی اس کے پہلو سے ہو کر نکلی، مگر کچھ یاد آنے پر پھر رکی۔ جیت مبارک ہو رانا میر ہادی، اور میرا ایمان ہے اور تمہیں بد دعا کہ آج کے بعد یہ جیت تمہیں کبھی سکون نہیں لینے دے گی۔ اور ہاں، ابھی یہ سب بول کر جو میں نے تمہاری انا کو ایک مرتبہ پھر ٹھیس پہنچائی ہے اس کے لیے اگین سوری، وہ کہہ کر وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ اور سیما جو میر ہادی سے ملنے وہاں اپنی گاڑی میں آئی تھی، لویزا کو میر لاج سے نکلتے دیکھ جل کر خاک ہوئی تھی۔ وہ تنفن کرتی اندر آ کر میر ہادی کے سر پر سوار ہوئی تھی۔ یہ آخر لگتے کیا ہے تمہاری؟ کیوں آئی تھی یہاں؟ میر ہادی کیوں دے رہے ہو اسے اس قدر امپورٹنس کہ وہ میر لاج تک پہنچ گئی؟ بات کیا ہے آخر؟ مجھے بتاؤ، میں سننا چاہوں گی۔ وہ جو پہلے دل و جان سے جلا بنا بیٹھا تھا، سیما کی باتوں سے مزید اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ گارڈز! وہ دھاڑا۔ افضل بھاگ کر اندر آیا، سیما بھی اپنی جگہ سے اچھل پڑی تھی۔ اس کو اندر آنے کی پرمیشن کس نے دی؟ اٹھا کر باہر پھینکو! وہ ہذیانی سا ہو کر چلایا تو افضل نے اسے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ سلتوں اہانت سے جس کا چہرہ لال بھبوکا ہو چکا تھا، وہ تیز قدموں سے چلتی باہر نکلتی چلی گئی۔ پیچھے میر ہادی نے ڈرائنگ روم کی ہر چیز تہس نہس کی تھی۔ پنگے تے آپ لیندا کہ میری بستری کرے تو میرے سکون آئے۔ ایک ہفتہ ہو چکا تھا، لویزا کو سکون آیا تھا، سب ٹھیک ہو چکا تھا، بجلی گیس کا مسئلہ بھی حل ہو گیا تھا اور کمپنی نے معاوضت کے ساتھ اقبال صاحب کو نہ صرف واپس جاب پر لیا تھا بلکہ ان کی پروموشن بھی کی تھی۔ وہ ایک ہفتے سے دوبارہ چونی چاہ رہی تھی اور اس طرح سچ شکر کہ ایک منحوس چہرہ دوبارہ دیکھنے کو نہیں ملا تھا، یعنی راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ گہری خاموشی تھی، مگر کیا یہ سکوت اور گہری خاموشی کسی بڑے طوفان کی آمد اور پیش خیمہ ہونے کا اشارہ تو نہیں تھا؟ کیا بات ہے میرا بچہ؟ کچھ الجھا سا لگ رہا ہے۔ وہ جو ایک ہفتے سے حویلی میں تھا آج کسل مندی سے ممتاز بیگم کی گود میں مول دیے لیٹا تھا۔ کچھ نہیں امی سائیں، کوئی خاص بات نہیں، اس نے آنکھیں موندے کہا۔ یونیورسٹی نہیں جانا کیا؟ ممتاز بیگم کو فکر ستا رہی تھی۔ وہ تو یوں حویلی سے بھاگ کر لاہور جاتا تھا جیسے قید سے چھوٹا قیدی بھاگتا ہے، مگر اب کی بار تو ہفتہ ہو چکا تھا، اس نے جانے کا نام نہیں لیا تھا ابھی تک۔ کل جاؤں گا، اماں سائیں نظر نہیں آ رہی، طبیعت تو ٹھیک ہے نا ان کی؟ میر ہادی اٹھ کر بیٹھتا گنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تو اس نے بات گمائی اور ماں کی خود سے توجہ ہٹا کر دوسری جانب مبذل کرنا چاہی، مگر وہ ماں تھیں اس کی۔ اچھا ٹھیک ہے، آرام کرو، میں اماں سائیں کو دیکھتی ہوں۔ وہ اٹھ کر گئیں تو وہ دوبارہ اپنے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گیا اور آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ جب دروازے سے اندر آتی آہٹ محسوس ہوئی، آہٹ بیڈ کے قریب آئی تو اس نے بازو آنکھوں پر سے ہٹایا۔ سب سے پہلے نگاہ پاؤں پر پڑی، جینس کی بلیک پینٹ کے اوپر بلو فراک۔ وہ جانے کیا تصور کر کے جھٹکے سے اٹھا تھا، مگر سامنے کھڑی جس ہستی پر نگاہ پڑی، موڈ بری طرح آف ہوا تھا۔ کتنی مرتبہ کہا ہے کہ جب یہاں آیا کرو تو اپنی منحوس شکل مت دکھایا کرو مجھے، اور ایک کیا بےہودہ لباس پہن رکھا ہے۔ وہ بگڑے تیور لیے خام خواہ دھاڑا تو بختاور سہم سی گئی تھی۔ وہ جی امی سائی نے لا کر دیا تھا یہ لباس، اور اماں سائی نے مجھے یہاں بھیجا کہ آپ سے پوچھ لوں کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں آپ کو؟ وہ ڈری سہمی سی بولی۔ فی الحال تو اپنی یہ روندو شکل لے کر گم ہو جاؤ یہاں سے، اور کیا چاہیے مجھے؟ سکون چاہیے، سو گیٹ لاسٹ۔ وہ خام خواہ انگارے چبا رہا تھا۔ زہر لگتے تھے اسے روندو ڈری سہمی لڑکیاں، اسے تو بس
جانے ہی دو۔ بختاور آنسو بہاتی ایک مرتبہ پھر ذلیل ہو کر کمرے سے جا چکی تھی۔ اس نے جھنجھلا کر کروٹ بدلی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سکون کیوں نہیں آ رہا تھا۔ آج بہت بڑا دن تھا۔ یونیورسٹی کے ایک بڑے سیمینار میں رانا میر ہادی کے دادا رانا میر ہاشم نے شرکت کرنی تھی، اسی لیے وہ خاص تیاری کے ساتھ انہیں کے ساتھ لاہور آیا تھا اور انہیں کے ساتھ سیمینار میں شرکت بھی کی تھی۔ وقت پر دونوں تیار تھے۔ دن کے 11 بجے کے قریب ان کی گاڑیاں یونیورسٹی کی پارکنگ میں رکی تھیں۔ پورے پاکستان کا میڈیا انہیں کوریج دے رہا تھا۔ آج سیمینار تھا، سو وہ اور اجالا خاص تیاری کے ساتھ آئی تھیں۔ دونوں نے ایک جیسی فراکس پہنی تھی۔ لویسا کی وائٹ پیروں تک فراک تھی اور اجالا کی گرے۔ وہ دونوں ہاتھ تھامے آڈیٹوریم میں داخل ہوئی تھیں۔ اسٹیج پر رانا میر ہادی سنجیدگی سے اپنے دادا کی چیئر کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھا تھا۔ ایک چٹی سی نگاہ سامنے کرسیوں کی قطار کے بیچ ایک سفید لباس والی لڑکی پر ڈالی تھی۔ سیمینار کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا تھا۔ رانا میر ہاشم جا چکے تھے۔ ان کے جانے کے بعد میڈیا والوں نے میر ہادی پر فوکس کیا تھا۔ چند سوالات کا جواب دے کر وہ علی کے پاس چلا آیا تھا۔ صد شکر کہ میڈیا والے بھی جا چکے تھے۔ جب یونی میں غیر معمولی ہلچل سی ہوئی تبھی ان کا کلاس فیلو سمیر حامدہ ان کے پاس آیا تھا۔ میر ہادی، عالیان چلو میرے ساتھ، اس نے عجیب سے لہجے میں کہا تو وہ دونوں اس کے ساتھ ہو لیے تھے۔ آڈیٹوریم میں حد نگاہ اسٹوڈنٹس کی بھیڑ تھی۔ رانا میر ہادی سامنے کا نظارہ دیکھ غصے سے پاگل ہوا تھا۔ جبکہ اسی بھیڑ میں سیما کھڑی تو مسخرانہ سے ہنستے ہنستے اپنے ہست و چلن میں کیے گئے کارنامے پر خود کو داد دے رہی تھی جیسے۔ اور اسٹیج کی دیوار پر میر ہادی اور لویسا کی تصویر کے ساتھ جلی حروف میں لکھا گیا تھا، ٹام اینڈ جیری فائٹ بٹ آلویز ٹوگیدر، امیزنگ۔ اسٹیج کے قریب اسی بھیڑ میں لویسا اجالا کے گلے لگ کر روئی جا رہی تھی جب اس کے کانوں میں سرگوشیاں سنائی دیں۔ لو آ گیا ٹام بھی۔ لویسا ایک جھٹکے سے اجالا سے لگ ہو کر شعلہ جوالا بنی میر ہادی کے سامنے آئی تھی۔ یہ تم نے کیا نا اپنا بدلہ لینے کو؟ رانا میر ہادی نے خالی نگاہوں سے سرخ اور بیگا چہرہ لیے سامنے کھڑی اس معصوم لڑکی کو دیکھا جو اس کے پاگل پن اور فضول کی ضد اور گھمنڈ کی وجہ سے محض ایک مذاق بن کر رہ گئی تھی۔ نو بالکل نہیں، میں نے چٹاخ زناٹے دار تھپڑ کی آواز پورے آڈیٹوریم میں گونجی تھی جیسے۔ وہ تھپڑ کی گونج نہیں، لویسا اقبال کی بربادی کی گونج تھی شاید۔ میر ہادی اس کی جرت اور ہمت پر بے یقینی سے لہو چھلکاتے چہرہ لیے اسے دیکھے گیا۔ جب خود اپنی اتنی ہمت پر صدمے سے گنگ دونوں ہاتھ اپنے ہونٹوں پر رکھ کر پھوٹ کر روتی وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی، اجالا اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ آل آف یو پیپل گیٹ لاسٹ فرام ہیئر اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈائی۔ رانا میر ہادی کی ڈھار پورے آڈیٹوریم میں گونجے تو ہال خالی ہوتا چلا گیا کیونکہ اسلحے سے لیس اس کے گارڈز آڈیٹوریم میں پہنچ چکے تھے۔ چند لمحوں میں ہی ہال خالی ہو چکا تھا۔ افضل نے وہ تصویریں وہاں سے اتروائی۔ میر ہادی نے انہیں آگ لگائی تھی تب وہ افضل کی جانب لپکا اور اسے گریبان سے پکڑا تھا۔ افضل، مجھے وہ لڑکی چاہیے آج ہی، سمجھے؟ اپنے فارم ہاؤس پر آج رات وہ اس تھپڑ کی قیمت چکائے گی۔ جاؤ۔ میر ہادی اس وقت ایک سنکی، جنونی اور پاگل سا لگ رہا تھا، اس لیے جو بھی کر رہا تھا سوچے سمجھے اور انجام کی پرواہ کیے بغیر کر رہا تھا۔ افضل اپنے مالک کے حکم کی تکمیل کرنے وہاں سے جا چکا تھا جبکہ میر ہادی اپنے گارڈز کے ساتھ میر لاج چلا آیا تھا۔ وہ رکشے میں اجالا کے ساتھ بیٹھی مسلسل ہچکیوں سے روئی جا رہی تھی اور اجالا مسلسل اسے خاموش کروانے کی تگدو میں ہلکان ہو رہی تھی۔ ابھی رکشے نے آدھا راستہ ہی پار کیا تھا جب جھٹکے سے رکشہ رکا۔ لویسا اور اجالا نے چونک کر سامنے اور باہر دیکھا جب چند مسلح ہوکل افراد ان پر حملہ آور ہوئے تھے اور لویسا کو کھینچ کر رکشے سے باہر نکالا تھا۔ چھوڑو اسے، کون ہو تم لوگ؟ میں نے کہا چھوڑو اسے۔ اجالا ان کے ساتھ دستے گرے باں ہوئی اور فوراً فون نکال کر پولیس کو کال ملانی چاہی مگر ان میں سے ایک نے اس کا فون چھین کر دور اچھالا تھا۔ وہ لویسا کو بے ہوش کر چکے تھے تبھی اس کی مزاحمت دم توڑ چکی تھی۔ اجالا کے لاکھ احتجاج اور تڑپنے کے باوجود دیکھتے ہی دیکھتے ان کی گاڑی آنکھوں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ اجالا بے تحاشا روتی بے ہوش ہوئی تھی۔ وہ میر لاج کے لاؤنج میں بیٹھا تھا، سینے میں غم و غصے کا حشر اور طوفان سا برپا تھا۔ مانتا تھا اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی بہت غلط کیا تھا اس کے ساتھ، اپنے دل کی سنتے مداوا بھی کر چکا تھا۔ اور اس نے کیا کیا؟ اسے یہ بھی سننے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی کہ چیپ حرکت اس نے نہیں کی تھی، جس نے کی تھی آدھے گھنٹے کے اندر اس کا پتہ کروا کر اس کا دماغ اچھی طرح سے درست کر کے آیا تھا۔ اسے پتہ لگنے کی دیر تھی کہ یہ سب سیما نے کیا۔ وہ اپنے گھر جا رہی تھی جب میر ہادی نے اسے آدھے رستے میں ہی جا لیا تھا۔ وہ اسے اور اس کے تیور دیکھ کر سہم گئی تھی اور سچ مچ ہی میر ہادی نے اس کی گاڑی پر پیٹرول ڈالنا شروع کیا۔ وہ چیختی چلاتی رہی مگر گاڑی سے باہر نہ نکل سکی۔ تب رانا میر ہادی کے سینے میں جو بھانپٹ جل رہے تھے اسی طرح اس نے سیما کی گاڑی کو آگ دکھائی تھی۔ وہ چلاتی رہی۔ میر ہادی نے اسے گاڑی سے گھسیٹ کر باہر پھینکا تھا جب گاڑی میں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ وہ اپنا انجام دیکھ وہیں چلاتی بے ہوش ہوئی تھی مگر میر ہادی اسے چھوڑ کر اپنی جانب سے بھاڑ میں جونک کر میر لاج چلایا تھا اور اب اپنی جان سگریٹ میں جونک رکھی تھی جب افضل لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔
میڈم کو فارم ہاؤس پہنچا دیا چھوٹے سائیں، افضل نے کہا تو اس نے ایک مرتبہ پھر وہ سب یاد کرتے جبڑے پیچھے تھے۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ جھٹکے سے اٹھا، طوفان بنا میر لاج سے نکلا تھا۔ چند گھنٹوں بعد اسے ہوش آیا تھا اور خود کو ایک انجان جگہ، انجان کمرے میں بیڈ پر پایا۔ اسے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اسے اس کا تیش میں بغیر سوچے سمجھے مارا گیا تھپڑ یہاں تک لے کر آیا ہے۔ دل کیا اپنا ہاتھ ہی کاٹ دے، یا خودکشی حرام نہ ہوتی تو وہ کب کی کھڑکی سے کود کر اپنی جان دے چکی ہوتی، مگر نہیں، اسے حوصلہ نہیں آ رہا، اپنے بابا کے پاس تو جانا تھا۔ چھوڑ دو مجھے بابا کے پاس جانا ہے، معاف کر دو مجھے، خدا کے لیے میر ہادی چھوڑ دو مجھے، فرون مت بنو۔ اس کی آہیں اور سسکیاں کئی گھنٹوں سے اس 3 منزلہ ویران عمارت کی تیسری منزل پر گونج رہی تھیں، مگر یہاں اس کی پکار سننے والا کوئی نہیں تھا، بس رانا میر ہادی کے دہیکل آدمی تھے جو دروازے کے باہر چوکس سے کھڑے تھے۔ اس سے نیچے والے پورشن میں رانا میر ہادی اپنے شاہانہ بیڈ روم میں بلیک شلوار قمیض پہنے، مردانہ شال کندھوں پر ڈالے صوفے پر کرو فر سے بیٹھا، لال انگارہ آنکھوں اور تنی رگوں سے گھونٹ گھونٹ اپنے اندر حرام مشروب انڈیل رہا تھا، اور اوپر سے آنے والی آہوں سسکیوں کی آوازیں سن کر سکون حاصل کرنے کی ناکام سی کوشش کر رہا تھا۔ دل و دماغ کی ضمیر کے ساتھ ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ گمنڈ اور سو کالڈ انا کی جیت ہونی تھی یا تھپک تھپک کر سلانے کی کوشش کرتے ضمیر کی۔ وہ جتنے سکون سے بیٹھا تھا اتنا ہی اس کے اندر غم و غصے اور اشتعال کا طوفان اٹھ رہے تھے۔ جو کرنے جا رہا تھا اس کے لیے اس حرام مشروب کا سہارا لینا بہت ضروری تھا۔ تتلیوں کے موسم میں نوچنا گلابوں کا، دیکھ کر پرندوں کو باندھنا نشانوں کا، ریت اس نگر کی ہے اور جانے کب سے، شہر کے یہ باشندے نفرتوں کو بو کر بھی انتظار کرتے ہیں فصل ہو محبت کی، بھول کر حقیقت کو ڈھونڈنا سرابوں کا، ریت اس نگر کی ہے اور جانے کب سے ہے۔ آخر وہ مغرور گمنڈی انا پرست شخص دھیمے مگر مغرور قدموں سے اٹھتا اوپر کی جانب چل دیا۔ سیڑھیاں چڑھ کر وہ اس کمرے کی جانب بڑھا، کسی کو برباد کرنے، ایک بے بس، لاچار اور کمزور سے وجود کو روننے کے لیے، ایک معصوم کلی کو مسلنے چلا تھا۔ دروازے کی نوب پر ہاتھ رکھا، روح کو کچوکا لگا، مگر انا اور غرور نے سینے سے سر پٹکا تو وہ سب بلائے تنی رگے لیے اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ہی وہ بیڈ پر گھٹنوں میں سر دیے اسی طرح آہوزاری کرنے میں مصروف تھی۔ آہٹ پر جھٹکے سے سر اٹھا کر اپنے سامنے تن کر کھڑے اس فارون شخص کو نفرت و بے بسی کی ملی جلی کیفیت سے دیکھا۔ تم جانتی ہو کہ تم یہاں کیوں لائی گئی ہو لویزا اقبال؟ تم کچھ بھی کرتی، کتنی بھی دشمنی نبھاتی مجھ سے، کتنی بھی نفرت کرتی، مگر پوری یونی کے سامنے تمہیں رانا میر ہادی کو تھپڑ مار کر ذلیل نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اب آج کی رات یہی ضلالت میں تمہارے مقدر میں لکھ دوں گا تا حیات کے لیے۔ وہ ایک ایک لفظ چباتا اتنا نشہ کرنے کے باوجود اپنے پاؤں پر کھڑا سامنے بیٹھے کمزور اور نازک وجود کو خونخوار نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ اس کے تیکھے اور کڑوے لہجے اور بڑھتے قدموں نے لویزا کی جان لبوں پر لائی تھی۔ میر ہادی نہیں، تم ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے میرے ساتھ، وہ چلائی، مگر میر ہادی نے ہاتھ بڑھا کر اس کا دوپٹہ نوچ کر دور اچھال کر اس بات کا ثبوت دیا تھا کہ آج وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں تمہیں برباد کر دوں گا لویزا اقبال، اور اپنی اس بربادی کی ذمہ دار تم خود ہوگی، سمجھے؟ وہ گھررایا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر جھٹکے سے میر ہادی کے قدموں میں گری تھی۔ اور تمہیں اس سے کیا ملے گا میر ہادی؟ صرف وقتی انا کی تسکین، یا اس وقت جو شیطان تم پر سوار ہے اس کی تسکین؟ اس کے بعد کیا؟ ساری زندگی نگاہیں ملا پاؤ گے؟ کفارہ ادا کر پاؤ گے؟ اس رات میں کیے گئے گناہ کا کفارہ کبھی ادا نہیں کر پاؤ گے میر ہادی، مجھے معاف کر دو، جانے دو مجھے، میں وعدہ کرتی ہوں پوری یونی کے سامنے تم سے معافی مانگوں گی، کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گی، وعدہ کرتی ہوں، جانے دو مجھے۔ لویزا کے گرم آنسو میر ہادی کے شفاف ٹھنڈے پاؤں پر گر رہے تھے۔ میر ہادی نے بے دردی سے اپنے لب کچھ لیے۔ ہاں، اگر اس رات کو وہ ایک بے بس لاچار کی روح پر ظلم کی داستان لکھے گا، کسی کی معصومیت روندے گا، کسی کی پاکیزگی کو داغدار کرے گا، تو کہاں سے کرے گا کفارہ ادا؟ ساری زندگی ضمیر روح کو کچوکے لگائے گا، تا عمر کے لیے گناہ کا بوجھ اپنے کندھے پر لا دے گا۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کرے گا۔ تبھی جھٹکے سے بازو سے تھام کر اسے اپنے قدموں میں سے اٹھا کر اپنے روبرو کھڑا کیا تھا۔ لویزا اقبال، اس سے پہلے میں تمہیں برباد کر دوں، دفع ہو جاؤ میری آنکھوں کے سامنے سے۔ وہ دانت پیس کر بولتا اس کے سر پر اپنے کندھے سے اتار کر اپنی مردانہ شال اڑا چکا تھا۔ وہ بے یقینی کے عالم میں اسے دور ہوتی کھلی کھڑکی کے پاس جا لگی۔ افضل، وہ دھاڑا، میڈم کو ان کے گھر چھوڑ کر آؤ، ابھی اور اسی وقت، باعزت احترام کے ساتھ۔ وہ بول کر اس کی جانب سے رخ پھیر گیا اور ہاتھ کمر پر باندھ لیا۔ لویزا ہنوز سے سک رہی تھی۔ کیا چاہتی ہو، میرا ارادہ بدل جائے؟ وہ پھر دھاڑا، مگر لویزا تو جیسے بے یقینی کے عالم میں پتھر کی ہو چکی تھی۔ تبھی میر ہادی کا ایک آدمی بے تحاشا گھبراہٹ کے عالم میں اس کمرے کے دروازے تک آیا تھا۔ چھوٹے سائیں، بہت بری خبر ہے، میڈم کے بابا نے بدنامی کے ڈر سے خودکشی کر لی ہے، وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے۔ میر ہادی کے سر پر 7 آسمان گرے تھے، جیسے کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔
लवीज़ा फटी फटी निगाहों से इस शख्स की पीठ को देख रही थी जिसने उसे बर्बाद करने से तो निजात दे दी थी, बचा लिया था अपनी दरिंदगी और वहशीपन से, मगर उससे उसके जीने की वजह ज़रूर छीन ली थी। तो वो ज़िंदा रहकर करे भी तो क्या कोई एतबार करेगा कि वो आधा दिन और रात के 11 बजे लौटी अगवाशुदा लड़की बाइज़्ज़त वापस लौटी है। मीर हादी वहीं जैसे पत्थर का बुत बन चुका था। लवीज़ा एक कदम पीछे हटी थी, आंखें बंद की और खिड़की में उसका नाजुक कमज़ोर वजूद गायब हो गया। धमाके की आवाज़ पर मीर हादी ने पीछे मुड़कर देखा था। वो पागल बना खिड़की तक आया था जहाँ सिर्फ उसकी शॉल थी। खिड़की के नीचे फर्स्ट फ्लोर पर खड़ी उसकी सफ़ेद गाड़ी पर पड़ा वो नाजुक वजूद अपने अरसा खून में लथपथ उसकी कीमती गाड़ी को भी खून आलूद कर चुका था। डोर और विंडोज़ के शीशे छनाके से टूटकर इर्द गिर्द बिखरे पड़े थे। लवीज़ा इकबाल अब खामोश थी, बहुत खामोश। अपने थप्पड़ की कीमत अपनी जान देकर चुका चुकी थी शायद। मीर हादी दीवानों की तरह 2-3 सीढ़ियाँ फैलांग कर नीचे आया था। लवीज़ा, वो धाड़ा और दीवानावार खून में लथपथ लवीज़ा को नरमी से गाड़ी से नीचे उतारा था। पीछे से सर बिल्कुल जैसे पिचक गया था। अफजल, गाड़ी निकालो, वह हलक के बल छिलाया। छोटे साईं, लगता है मैडम नहीं। शट अप, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, नहीं जाने दूंगा उसे। ये मुझे कातिल बनाकर कहीं नहीं जा सकती, समझे? गाड़ी निकालो। वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, हज़ियानी हो रहा था। अफजल ने गाड़ी निकाली। मीर हादी ने उसे बासों में भरकर अपनी गाड़ी में लिटाया। गाड़ी हवा की सी रफ्तार से इस इमारत से निकली थी। राना मीर हादी सिटी हॉस्पिटल, जिसके ट्रस्टी राना मीर हाशिम थे, में अपने ख़ास पेशेंट के साथ आया था। पूरे हॉस्पिटल में एक अनदेखी सी हलचल मच चुकी थी। राना मीर हादी अपने बासों में एक ज़ख्मी लड़की को उठाकर अंदर लाया था, लाकर उसे स्ट्रेचर पर नरमी से लिटाया। स्ट्रेचर के साथ साथ तेज़ कदमों से चलता वो आईसीयू के बाहर तक आया था। तमाम रास्ते बेचैनी से उसकी नब्ज़ टटोलता रहा था, जो बेहद धीमी चलती अब जैसे रुकने को थी। तमाम डॉक्टर्स की टीम हरकत में आ चुकी थी जब वो एक जानने वाले डॉक्टर के दस्ते गिरेबां हुआ था। डॉक्टर उस्मान, अगर इसे कुछ हुआ तो मैं इस पूरे हॉस्पिटल को आग लगा दूंगा, सबको ज़िंदा जला दूंगा मैं। वो शायद अपने हवासों में नहीं था। तभी भीगी पलकें और लाल अंगारा आंखें लिए डॉक्टर्स के मुंह को आ रहा था। पेशेंस रखें राना साहिब, दुआ करें। ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में। इंशाल्लाह आपकी वाइफ को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर उसका कंधा थपथपाता ओपीडी में गायब हुआ था। चोट सर पर लगी थी। तभी हॉस्पिटल के बड़े न्यूरो सर्जन को भी बुला लिया गया था। मामला राना मीर हादी का था, सो ब्लड का इंतज़ाम भी हॉस्पिटल वालों ने पर्सनली किया था। जब डॉक्टर उस्मान एक पेपर हाथ में थामे उसके पास आए थे और उसकी जानब पेन और फाइल बढ़ाई थी, राना मीर हादी ने बसम करने वाले अंदाज में डॉक्टर को देखा था। राना साहिब, सर्जरी स्टार्ट कर दी गई है मैम की। कंडीशन तो बहुत क्रिटिकल है, पर हम अपनी सर तोड़ कोशिश करेंगे उन्हें बचाने की। अभी आप ये पेपर साइन करके फॉर्मेलिटी पूरी कर दें। डॉक्टर उस्मान ने उसे नरमी से समझाते खुद ही पेपर उसके सामने किया। साइन हेयर मिस्टर राना। डॉक्टर ने हस्बैंड के बॉक्स की जानब इशारा करते उधर उंगली रखी। राना मीर हादी ने गायब दमागी से उधर ही साइन कर दिए। डॉक्टर उस्मान आईसीयू में चले गए थे। आईसीयू के बाहर वो बेंच पर सर झुकाए बैठा फर्श को गू रहा था जब आली हवास पाख्ता सा उसके पास आया था। मीर हादी, आली ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तब वो तड़प कर उससे लिपटा था और जवान होने के बाद शायद पहली मर्तबा रोया था। आली, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता था, मैं कातिल नहीं हूँ, जानते हो ना तुम। ये सब अनजाने में हुआ, गलत फहमी से हुआ, तुम जानते हो ना। काम डाउन हादी, प्लीज़ संभालो अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। आली ने उसके कंधे थपथपाकर उसे पुरसुकून करने की कोशिश की थी। उसकी ज़िंदगी में आने वाला ये धचका, ये हादसा मामूली नहीं था। राना मीर हादी की दुनिया तहबाला कर चुका था। मुमताज़ बेगम की आहें और सिसकियाँ पूरे घर में गूंज रही थीं। सफ़र यूनी से लेकर घर तक लवीज़ा को हर जगह तलाश कर चुका था, मगर वो कहीं नहीं मिली थी। अपने बाबा की मैयत पर वो मौजूद नहीं थी। अपने बाबा का आखिरी दीदार भी नहीं कर पाई थी। जाने किधर थी। इकबाल साहिब हर फिक्र से आज़ाद अपने आखिरी सफ़र को रवाना हो चुके थे। अब तो पूरे मोहल्ले में चिमोगियाँ होने लगी थी। मुख्तलिफ आवाज़ें थी जिन्हें सुनकर मुमताज़ बेगम का कलेजा फटा जा रहा था कि जानती थी कि उनकी फूलों सी बाकिरदार बच्ची बिल्कुल बेकसूर होगी। यकीनन उसके साथ कोई अनहोनी हुई होगी। अरे होगा किसी येनो फैलो के साथ माशुका। मुंह काला करके भाग गई। अपने बाप की भी परवाह नहीं की। मर गया बेचारा सदमे से। गर्ज हर तरह की बकवास की सारी थी। मुमताज़ बेगम खामोश थी। क्या कह सकती थी कि ज़माने की तो यही रवायत थी, जैसे कि हकीकत जाने बिना खुद ही वाक़यात अख़ज़ कर लेना, मनगढ़ंत कहानियाँ बनाकर किरदार साजी करना, खुद ही किसी को करैक्टर सर्टिफिकेट देते हुए इसके नापाक और ख़राब होने की जजमेंट कर लेना। अफसोस, सद अफसोस, ये जाने बगैर कि कोई किस कदर तकलीफ़ में है, किन हालात से गुज़र रहा है। हो सकता है कोई कितना परेशान होगा। बावकार लोगों को बेवजह सताने का, उंगलियां उठाना तो काम है ज़माने का। मीर हादी और आली पाकिस्तान के टॉप न्यूरो सर्जन डॉक्टर अब्दुल हफीज़ के कैबिन में बैठे थे। चंद घंटे का तवील वक्त
لے کر انہوں نے لویزا کے سر کے پچھلے حصے کی سرجری کی تھی۔ اب وہ کافی دیر سے لویزا کے CT اسکین اور کیے گئے ٹیسٹ کی رپورٹ کا معائنہ کر رہے تھے۔ رانا میر ہادی کی جان سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ اس کی جان جس عذاب میں جھونک دی تھی لویزا اقبال نے، وہ اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ کچھ اس لیے بھی وہ سخت چنچلایا ہوا تھا کہ ان لوگوں ڈاکٹرز نے اب بھی کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا تھا۔ ڈاکٹر کیا ہوا ہے؟ پلیز مجھے بتائیں، وہ بچ تو جائے گی نا؟ آؤٹ آف ڈینجر ہے نا؟ پلیز ڈاکٹر بتائیں مجھے، میں اور پیشنس نہیں رکھ پاؤں گا۔ میر ہادی نے اپنی سلگتی اور دکھتی کنپٹیاں سہلائیں تھیں۔ آپ کو پیشنس رکھنا پڑے گا میر ہادی صاحب، کیونکہ آپ کی وائف کو کوئی معمولی زخم نہیں آیا۔ ان کی بیک آف ہیڈ کا اسکل بون ڈیمیج ہوئی ہے اور اسکل بون کے ساتھ انر ہیڈ بھی انجریز آئی ہیں۔ سرجری کر دی گئی ہے اور یہ میریکل ہے یا آپ کی دواؤں کا نتیجہ کہ شی از آؤٹ آف ڈینجر ناؤ، بٹ ڈاکٹر حفیظ نے متانت سے کہا، مگر کچھ کہتے کہتے جھس کے۔ میر ہادی کے چہرے پر سکون چھایا تھا۔ میر ہادی نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں لیا اور ایک پرسکون لمبی سی سانس لی، جبکہ عالی ڈاکٹر کی وائف والی بات پر شدید شوق کی کیفیت میں میر ہادی کو دیکھے جا رہا تھا۔ جانتا جو تھا لویزا اقبال میر ہادی کی کم از کم وائف نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی۔ ڈاکٹر کے بٹ کہنے سے پھر دونوں نے بے تحاشا چونک کر ڈاکٹر کو دیکھا تھا۔ لیکن کیا ڈاکٹر؟ بتائیں مجھے۔ دیکھیے مسٹر ہادی، وہ یا تو کومے میں جا سکتی ہے یا پھر میموری لاس یعنی یادداشت جا سکتی ہے۔ وہ بھی کچھ کہا نہیں جا سکتا کب آئی بھی یا نہیں آئی۔ آپ حوصلہ رکھیے، میں نے یہی بتانے کو آپ کو کیبن میں بلایا تھا۔ ان کی رپورٹس یہی کہتی ہیں کہ ان کی یادداشت چلی جائے گی، مگر ہوش میں آنا شرط ہے۔ دعا کیجیے، اگلے 15 دن پیشنٹ کے لیے اہم اور حساس ہیں۔ اگر ہوش آ گیا تو ٹھیک، صرف یادداشت جائے گی، مگر ایٹ لیسٹ وہ ہوش میں تو ہوں گی، اور اگر ہوش نہ آیا تو کوما میں چلی جائیں گی۔ کتنے عرصے کے لیے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ڈاکٹر کے ہر جملے، ہر لفظ پر میر ہادی کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ پیشنس رکھیں میر ہادی صاحب، ابھی تو کافی مرحلے ہیں جن میں آپ کو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر نے متانت سے کہتے اس کے کندھا تھپ تھپا کر اسے حوصلہ دیا اور پھر ICU کی جانب چلے گئے تھے۔ میر ہادی کی آنکھیں پھر نم ہوئی تھیں۔ عالی اسے دیکھے گیا۔ کون کہہ سکتا تھا سامنے بیٹھا شخص وہی بے حس اور لاپرواہ میر ہادی ہے، جسے کسی چیز سے فرق ہی نہیں پڑتا تھا، جس پر کسی چیز کا اثر ہی نہیں ہوتا تھا۔ اب ایسا کیا ہو گیا تھا کہ وہ یوں ماہی بے آپ کی طرح تڑپ رہا تھا؟ ہادی، تم نے نکاح کیا اس سے؟ عالی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نو، ادھر بھی سر تو سپاٹ چہرہ لیے جواب آیا تھا۔ اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ عالی نے پھر اس کا زخم تازہ کیا۔ جانتا ہوں۔ میر ہادی سامنے پڑی اس کی رپورٹس کو گورے گیا۔ تو اب کیا میر ہادی؟ مرنے دو اسے بھی، یا چھوڑ دو اس کو اس کے حال پر؟ اسے مکمل طور پر برباد کر کے اب یہ سب کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ عالی تلخ ہوا۔ میری ایسی کوئی انٹینشن نہیں تھی۔ تم نے پریٹینڈ یہی کیا، عمل یہی کیا میر ہادی؟ عالی نے اس کی بات کاٹ کر جتایا۔ شٹ اپ عالی، مان تو میں نے بدلہ لینے کو اسے کڈنیپ کیا۔ ہاں تھا میرا غلط ارادہ، مگر نہیں چھوا میں نے اسے، میں اسے واپس بھیجنے والا تھا باعزت۔ جانتے ہو عادی، میں نے اجالا کو کتنی مشکل سے سمجھایا، روڈ پر بے ہوش ملی وہ مجھے، تمہارے آدمیوں نے اس پر بھی تشدد کیا۔ عالی تنی رگوں سے بتایا گیا۔ میر ہادی کا دل کیا ڈوب مرے اور شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں گرا تھا۔ آئی ایم سوری فار ایوری تھنگ۔ میں کیا کروں کہ سب پہلے کی طرح ٹھیک ہو جائے؟ رانا میر ہادی نے بے بسی کے احساس سے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے تھے۔ جانتے ہو، جس دن وہ میر لا جائی تھی، اس دن کے بعد میں کسی ایک رات بھی سکون سے سو نہیں پایا، اور اب یہ سب میں پاگل ہو جاؤں گا علی۔ وہ جو دولت کے نشے میں چور تھا اور جسے یہ گمنڈ تھا کہ دولت سے ساری دنیا خرید سکتا ہے، آج اپنی ساری دولت دے کر بھی لویزا اقبال کو ٹھیک نہیں کر سکتا تھا۔ اور یہیں آ کر تو بندے کی بس ہو جاتی ہے اور شروع ہوتا ہے خدا کا جلال اور عصمت، کہ کل مختار تو وہی پاک ہستی ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ وہ دولت سے ہر چیز پر قدرت اختیار کر سکتا ہے، مگر یہی اس کی سب سے بڑی بھول ہوتی ہے، غلط فہمی جس میں وہ مبتلا ہوتا ہے کہ ہر چیز پر قادر تو محض اللہ کی ذات ہے۔ بے شک۔ چلے جاؤ میر ہادی، بہت شکریہ کہ اس کے علاج کے لیے تم نے اپنی دولت، اپنا پیسہ پانی کی طرح بہایا۔ اب اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، پڑا رہنے دو اسے ہاسپٹل کے بستر پر، یا اگر ہوش آیا تو اسے اس کی پھپھو کے گھر پہنچا دوں گا۔ اگر انہوں نے بھی کئی راتیں باہر گزاری ہوئی لڑکی کو رکھنے سے انکار کر دیا تو دارالامان چھوڑ آؤں گا، عالی نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ میر ہادی کے ماتھے پر ان گنت بل آئے تھے۔ شٹ اپ عالیان، آج تو یہ بات کیا، آئندہ مت کرنا۔ وہ میری وجہ سے اس حال میں پہنچی ہے، اب میری ذمہ داری ہے۔ جب تک مکمل صحتیاب نہیں ہو جاتی، نہ وہ کہیں جا سکتی ہے، نہ اسے کہیں کوئی لے جا سکتا ہے۔ وہ میرے پاس رہے گی۔ وہ جب تک ٹھیک نہیں ہو جاتی، میں اپنے کیے کا مداوع کرتے ہوئے اس کی دیکھ بھال کروں گا۔ جب ٹھیک ہو جائے گی، اسے میری سزا سنا کر جہاں مرضی جائے۔ ابھی اسے کوئی میرے پاس سے نہیں لے جا سکتا، کوئی بھی نہیں۔ اس کا صدا کا ضدی لہجہ عالی کا دل کیا ماتھا پیٹ لے۔ کس حیثیت سے میر ہادی، کس حیثیت سے رہے گی وہ تمہارے پاس؟ ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے۔ جو ڈاکٹر سمجھ، انسانیت کی حیثیت سے۔ میر ہادی کا سرسراتا لہجہ فوراً اس کی بات کاٹی اور اب لاپرواہ سا تھا۔
मीर हादी कभी मेरी बात नहीं मानते यार, कभी तो मान लिया करो। हवेली में पता चला तो। आली झंझलाया, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, ना राना मीर हादी किसी से डरता है। मीर हादी ने फिर उसकी बात से कौन से काटे जैसे सब कुछ पहले ही तय करके बैठा हो। राना मीर हादी डरते तो हो। आली ने गहरी निगाह से उस लापरवाह ढीठ बने शख्स को गहरी निगाह से देखा, जो अपनी तमाम तरह अच्छाइयों बुराइयों समेत उसका बचपन का दोस्त था, जिसकी रग रग से वो वाकिफ़ था। यह कहानी राना मीर हादी की जानब से जो शदीद नफ़रत से शुरू हुई थी, उसकी गहराई और हकीकत जानते हुए आने वाले वक्त का सोचकर उसे जुर्जरी सी आ रही थी, मगर सामने वाला मुकम्मल लापरवाह अनजान बनने की कोशिशों में हलकान हो रहा था। हाँ, मगर ज़िंदगी में पहली मर्तबा आली से बार बार निगाहें भी चुरा रहा था। क्या मतलब आली, वजाहत दो। मीर हादी ने फिर दूसरी जानब देखते उससे पूछा। कुछ नहीं मीर हादी, आने वाले वक्त से तो कम से कम डरो। आली ने उसे मबहूम अल्फाज में समझाना चाहा। वो आने वाले वक्त में ही देखा जाएगा, फ़िलहाल भाभी पर तवज्जो दो, शादी करीब है, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो आली। वो कहता वहाँ से उठा था। आली भी उसके पीछे उठकर इस कैबिन से बाहर निकला था। आली, मुझे बताएं लवीसा कहाँ, क्या किया उस फैरून ने उसके साथ? बताएं मुझे, वो ज़िंदा भी है कि मार डाला उस वहशी दरिंदे ने उसे? बताएं मुझे। ना बताया तो अभी के अभी मैं पुलिस स्टेशन चली जाऊँगी, मैं उसे जान से मार डालूँगी। उजाला को सुकूनावर इंजेक्शन दिया गया था। कई घंटों के बाद अब जब वो होश में आई थी, कब की चीख रही थी, चिल्ला रही थी, शदीद पैनिक होती फूट फूट कर रो रही थी। मिस्टर हमजा और उनकी बेगम फौजिया उजाला के मम्मी पापा बेतहाशा परेशान थे, और अब जब आलियान उससे मिलने आया था तो उसने हमजा और फौजिया को तसल्ली दी थी कि वो उसे संभाल लेगा, मगर उसके सामने आते ही वो फिर हिज़ियानी सी होकर चिल्लाई जा रही थी। उजाला, संभालो अपने आप को, मैं बताऊँगा कि वो कहाँ और किस हालत में है, पहले खामोश हो, बिल्कुल चुप। आलियान ने उसे बाजुओं से थामा था। आली, अगर मुझे ज़रा सा भी शक हुआ कि इस सब में आपने ज़रा सा भी उसका साथ दिया है या इसमें मुलव्विस हुए, तो मैं जान ले लूँगी अपनी, या आपकी जान ले लूँगी, छोड़ दूँगी आपको, मुझे खोना पड़ेगा आपको। वो फूट फूट कर रोती चिल्लाई गई और आलियान मिर्ज़ा के पैरों नीचे से ज़मीन खींची थी। वो तड़प ही तो गया था उसकी बातों पर। हे उजाला, मुझे क्यों दोष दे रही हो यार, ख़ुद को, और मुझे क्यों अजियत दे रही हो? मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं इस सब से, सुना तुमने, मेरा कोई वास्ता ताल्लुक़ नहीं। आली ने उसे सीने में बींचा था। खबरदार उजाला, जो ऐसी बात आइंदा मुँह से निकाली, मैं बहुत बुरा पेश आऊँगा, सुना तुमने? आली मिर्ज़ा ने उसे झंझोड़ कर होश दिलाने की कोशिश की थी। फिर आलियान उसे सब बताता चला गया, सब बताया सिवाय इसके कि लवीज़ा इकबाल अभी भी राना मीर हादी की दस्तरस में है। बस उसे ये बताया कि मीर हादी और उससे इलाज के लिए लवीज़ा को बैरून मुल्क भेजा। आली बहुत ही मुश्किल से संभाल पाया था उसे। अभी तो उनको जाने क्या क्या झूठ बोलने थे, अपनी ज़िंदगी में क्या क्या झेलना था, क्या क्या बर्दाश्त करना था। आज 12 दिन हो चुके थे। मीर हादी बज़ाहिर अपनी रूटीन में वापस आ चुका था और यूनी को भी टाइम दे रहा था। जानता था राना मीर हाशिम और राना मीर दराब उसकी पल पल की खबर रखते थे। वो अब भी डॉक्टर की ज़ेरे निगरानी थी। इस दौरान एक फुल टाइम नर्स हादी ने उसके लिए हायर की थी। वो ख़ुद भी अपना फ्री टाइम हॉस्पिटल में ही गुजारता था। उसे पता चला था कि लवीज़ा का कज़न उसे हर तरफ ढूंढता फिर रहा है, और ये बात उसे शदीद किस्म की नागवार गुजरी थी। जाने क्यों? ज़फ़र ने हर जगह उसे ढूंढने की कोशिश की थी, थाने में रिपोर्ट भी लिखवाई थी। थाने में रिपोर्ट दर्ज होने के भी राना मीर हादी को खबर मिल चुकी थी। इन्हीं दिनों में से एक दिन पुलिस वालों ने ज़फ़र को थाने बुलाया था। वो थाने आया था। इंस्पेक्टर आरिफ से मुलाकात हुई। देखिए ज़फ़र साहिब, हम जो आपको ख़बर सुनाएंगे वो आपको सब्र व तहम्मुल से सुनना होगी। इंस्पेक्टर ने झिझकते तहमीद बांधी। क्या इंस्पेक्टर साहब? ज़फ़र शदीद किस्म का चौंका। देखिए, हमें एक रोड एक्सीडेंट में जली हुई गाड़ी में से एक लड़की की लाश मिली है। इंस्पेक्टर के हर लफ्ज़ पर ज़फ़र के चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ा था। आप कहना क्या चाहते हैं इंस्पेक्टर साहब? ज़फ़र ने नम आँख के लिए पहलू बदला था। हमें उनके पास से कुछ चीज़ें मिली हैं, हम उनकी पहचान कर लें कि वो। आपकी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की इंस्पेक्टर साहब? ज़फ़र का चेहरा लाल सुर्ख हुआ था। हकीकत पसंद और बहादुर बनिए ज़फ़र साहब, एक मरतबा देख लें, चेक कर लें। इंस्पेक्टर आरिफ ने संजीदगी से कहा। दिखाएं? ज़फ़र ने शिद्दत ज़ब्त के कड़े मरहले से गुजरते कहा। तभी इंस्पेक्टर के कहने पर एक कांस्टेबल एक पैकेट पकड़ा कर गया, जिसमें एक पर्स, मोबाइल और कुछ ज्वेलरी थी। ज़फ़र की नज़र उस मोबाइल पर पड़ी तो चेहरा लट्ठे की तरह सफ़ेद पड़ा था। कपड़े और बॉडी तो बिल्कुल जल चुकी थी, इसीलिए हमें बगैर इंतज़ार किए आखिरी रसूमात अदा करनी पड़ी। इंस्पेक्टर बगौर उसके एक एक तासुर का जायज़ा ले रहा था, किसी के कहने पर। फिर वो ज़बत की तनाबें हाथों से छोड़ता फूट फूट कर रोया था, क्योंकि चीज़ें उसी मासूम कांच की गुड़िया की थी जो सूखी रेत की तरह उसकी मुट्ठी से फिसल कर जाने किस तेज़ जा बसी थी। वो पैकेट सीने से लिपटे बच्चों की तरह रोता रहा, और फिर इस थके हारे मुसाफिर की तरह झुके कंधों के साथ वहाँ से निकला, जैसे रहज़नों ने लूट लिया हो और उसके पास कुछ भी ना बचा हो, जीने की वजह भी नहीं। तसल्ली कर लेने के बाद कि वो जा चुका है, इंस्पेक्टर आरिफ ने कॉल मिलाई, जो कि दूसरी बेल पर रिसीव कर ली गई थी। यस,
दूसरी जानब से टू द पॉइंट गमगीन आवाज़ आई। काम हो गया छोटे साईं, यकीन कर लिया उसने आसानी से, इंस्पेक्टर ने इत्मीनान से कहा था। गुड कहकर खामोश हुआ। सर आपने कहा था कि मैं ये भी नोट करूं कि उसके क्या तासुरात थे, तो वो इतना बड़ा मर्द बच्चों की तरह रो रहा था। लगता बहुत गहरी चोट थी, इंस्पेक्टर ने दिलचस्पी से कहा, मगर सामने वाले के माथे पर बेशुमार बल आए थे। शट अप इंस्पेक्टर, टू द पॉइंट बात किया करो। गो टू हेल विद हिम। अब मुझे ये चैप्टर क्लोज चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए। राना अमीर हादी के दिल में जाने क्यों जलन की एक अनोखी सी ठीस उठी थी। तभी फनकारा था। ओके सॉरी छोटे साईं, इंस्पेक्टर गड़बड़ा गया। यही अपडेट देनी थी, आप बेफिक्र हैं, ये चैप्टर क्लोज ही समझे क्योंकि रिपोर्ट क्लोज कर दी गई है। गुड, रकम अकाउंट में पहुंचा दी जाएगी। ये कहकर फ़ोन रख दिया गया था। एक मरतबा फिर एक रईस सादे ने कानून को ख़रीदते इंसाफ की धज्जियाँ बिखेरी थी, मगर ये ज़मीनी ना खुदा ऐसा करते ये भूल जाते हैं कि जब खुदा इंसाफ करता है तो बड़े बड़े ज़ालिम झुक जाते हैं, टूट जाते हैं। जी, तो ये थी हमारी नॉवल की फ़र्स्ट एपिसोड। मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि नॉवल की फ़र्स्ट एपिसोड कैसी लगी। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। मुझे ज़रूर बताना है कि आपको फ़र्स्ट एपिसोड कैसी लगी, कैसे लगे न्यू नॉवल के नए किरदार, और क्या लगता है कि अब आगे क्या होगा। क्या लवीज़ा माफ़ कर पाएगी मीर हादी को इस वजह से, या मीर हादी चुनेगा कोई नया रास्ता, और क्या है मीर हादी की जलन की वजह। आप लोगों की राय का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। मुझे अच्छा रिस्पांस देना है ताकि मैं खुशी खुशी कल की एपिसोड रिकॉर्ड कर सकूं। तो चले हम एक दफ़ा आप कमेंट सेशन देख लेते हैं, उसके बाद फिर अपनी वीडियो एंड करेंगे। जी, तो चले कमेंट सेशन देखते हैं। सबसे पहले सुंदर स्नेहा आपने लाइक किया, थैंक यू वेरी मच सुंदर स्नेहा। आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। बिलाल वान कह रहे हैं नेम ऑफ़ द नॉवल प्लीज़। नॉवल का नेम वीडियो के लास्ट में मेंशन है डियर, आप वहाँ चेक कर लें प्लीज़। दैन सुभान मलिक कह रहे हैं ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच सुभान मलिक। आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। दैन मोहम्मद तुफ़ैल कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम आपी जान, कैसी हैं आप। जी, एपिसोड बहुत अच्छा था, बहुत शुक्रिया आपका। जी, कहीं और नॉवल हमारे लिए, कहानियाँ और नॉवल हमारे लिए एक सबक ही होते हैं। अगर हम अच्छे जहन से सोचें तो हमारे लिए बहुत अच्छा सबक है। मैं तो बहुत कुछ सीखती हूँ नॉवल से, सच में बहुत शुक्रिया आपका आपकी जान, थैंक यू वेरी मच मोहम्मद तुफ़ैल। आपको अच्छा लगता है, मुझे खुशी होती है लिटरली। अब मैं ये सोचती हूँ अभी ना, कल की बात है, कल रात ना मैं बैठी ये बात सोच ही रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेहनत की है, नो डाउट मैंने दिन रात मेहनत की है, लेकिन आप लोगों का साथ, आप लोगों का प्यार मेरे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट है। और मैं ये बात सोच रही थी, मैंने कहा मेरे कुछ लिसनर्स, जिनमें सबसे पहले तो भैया आप ही आती हैं, कि कुछ ऐसे हैं जो मैं, ये है कि मुझे एक चीज़ एक टाइम पे बुरी लग रही है ना, तो आप लोग, मुझे पता होता है कि भाई ये मैंने ये बोल दिया कि ये चीज़ सही नहीं है, तो वो मेरे साथ खड़े होते हैं। तो बस यही आप सबका प्यार सपोर्ट चाहिए, मुझे सपोर्ट करते रहें, प्यार देते रहें। आपके लिए मज़े मज़े के नॉवेल्स लाती रहूँगी। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद तुफ़ैल। दैन शहरीन शहज़ादी कह रही है नाइस स्टोरी, थैंक यू वेरी मच शहरीन। फ़िज़ा कह रही हैं ज़बरदस्त, आप भी बहुत प्यारी आवाज़ है आपकी, सदा खुश रहे, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू वेरी मच फ़िज़ा, आपका प्यार है, ऐसे ही अपनी सपोर्ट देते रहे। इंशाल्लाह आपके लिए मज़े मज़े के नॉवेल्स लाती रहूँगी। कामरान सिद्दीकी कह रही है नाइस नॉवल, थैंक यू वेरी मच कामरान। दैन हफ्सा कह रही हैं यार बहुत ही प्यारा नॉवल है, खूबसूरत, थैंक यू वेरी मच हफ्सा। आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज के नॉवल की फ़र्स्ट एपिसोड कैसी लगी। मेरा तो ये पर्सनली मोस्ट फेवरेट नॉवल है, और आगे जाके तो ये और भी धमाकेदार होने वाला है। बस आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स देना है ताकि मैं कल खुशी खुशी इसे रिकॉर्ड कर सकूँ, ठीक है। दैन अब्दुल्ला शेख ने लाइक किया, थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला शेख। दैन नाजिश हुसैन ने भी लाइक किया, थैंक यू वेरी मच नाजिश। आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। दैन एस्थेटिक गर्ल कह रही है नॉवल में आपकी चॉइस बहुत अच्छी है, आप इतने अच्छे नॉवेल्स चूज़ करती हैं, तब तो हमें सुनने का मौका मिलता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच एस्थेटिक गर्ल। आपको अच्छे लगते हैं, मुझे खुशी होती है। लिटरली जब आप पिछले नॉवेल्स पे अपनी राय का इज़हार करती हैं ना, मुझे फ़ील होता है कि भाई हाँ, मेरी मेहनत वसूल हो गई है, आपको पसंद आ रहे हैं, आप अपनी राय का इज़हार कर रहे हैं। लिटरली मुझे बहुत खुशी होती है। तो थैंक यू वेरी मच, आगे भी अपनी राय का इज़हार करते रहिएगा। और आप सबके आज की एपिसोड पे मुझे बेसब्री से इंतज़ार है रिस्पांस का, बिकॉज़ अभी ना मैं आपको लिटरली बताती हूँ कि कुछ टाइम से मुझ पे ना काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर था, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर था कि मैं बस एक ज़िम्मेदारी की तरह ना, कि मैंने ये भी मेरी ड्यूटी है, इस तरह से मैं नॉवल पढ़ रही थी कि मैं आई, रिकॉर्ड किया और शुक्र किया कि शुक्र है भाई मेरी रिकॉर्डिंग एंड हो गई।
لیکن آج کے ایپیسوڈ میں نے اتنی انجوائے کرتے ہوئے ریڈ کیا نا، اتنا فن تھا نا مجھے، مطلب میں فل ایکسائٹیڈ تھی آج کے ایپیسوڈ پڑھنے کے لیے۔ اب آپ لوگوں نے رسپانس اچھا دے کے میری ایکسائٹمنٹ کو دوبالا کرنا ہے، رسپانس برا دے کے میری ایکسائٹمنٹ بجھانی نہیں ہے، تاکہ میں کل کے ایپیسوڈ بھی خوشی خوشی اور مزے سے ریکارڈ کر سکوں، ٹھیک ہے؟ تو تھینک یو ویری مچ استھیٹک گرل۔ سیما سلطانہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم، نائس ناول۔ وعلیکم السلام سیما، تھینک یو ویری مچ۔ آپ کہاں غائب ہو گئی تھی؟ اب دیکھ لیں، آپ لوگوں کے کہنے پر میں نے ایک دھماکے دار سے ایپیسوڈ وائز ناول سٹارٹ کر دیا۔ مجھے آپ سب کے لوگ اور بڑے بڑے اور مزے کے ریویوز چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں انتظار کروں گی آپ لوگوں کے رسپانس کا۔ دین ایان بیگ کہہ رہے ہیں السلام علیکم، سٹوری اچھی تھی۔ وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ ایان بیگ۔ ویسے آپ لوگ بڑے مطلبی ہو تینوں، ایان بیگ، عائشہ اور سیما، اکٹھے آتے اور اکٹھے ہی بھاگ جاتے ہو، ایک دن ایک نہیں آتا، دوسرے دونوں بھی نہیں آتے، تو مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں بھاگنے نہیں دوں گی آپ تینوں کو، مجھے اب آپ لوگوں کا رسپانس چاہیے اس ناول پہ، ٹھیک ہے جی؟ عائشہ کوئن کہہ رہی ہیں السلام علیکم، نائس ناول۔ وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ عائشہ۔ ریاض مش کہہ رہی ہیں نائس فن، تھینک یو ویری مچ ریاض مش۔ ایستھیٹیکل کہہ رہی ہیں بہت اچھا ایپیسوڈ تھا، سچ میں مزہ آ گیا، تھینک یو ویری مچ، آپ کو اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی، آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ دین کوکی خان کہہ رہی ہیں شکریہ پیاری آپ بھی، شکریہ کوکی خان، آپ کو اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی، آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی۔ اور نظیمہ کہاں غائب ہے؟ وہ کافی عرصے سے غائب ہیں۔ آمینہ بھی نہیں آ رہی، ہنا رنگریز کا بھی کومنٹ نہیں تھا آج، تو بھیا آپ لوگ جلدی سے واپس آ جائیں، جلدی جلدی مجھے اچھا رسپانس دیں، ضرور بتائیے گا کہ آج کے ناول کی فرسٹ ایپیسوڈ کیسی لگی۔ آپ سب کی رائے کا، آپ سب کے رسپانس کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ اس کے علاوہ جس نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں، ٹھیک ہے جی؟ تو اب ہم انشاءاللہ ملیں گے کل اس ناول کے ایپیسوڈ نمبر 2 کے ساتھ، اس وعدے کے ساتھ کہ آپ کا رسپانس اچھا آئے، تو ورنہ میں کوئی اور ناول شروع کر دوں گی، کیونکہ میں بالکل نہیں چاہتی کہ آپ لوگ میرے اس ناول کا مزہ خراب کریں، کیونکہ یہ میرا فیوریٹ ناول ہے، تو آپ لوگوں نے بھی مجھے اچھا رسپانس دینا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو آپ سب کی رائے کا، آپ سب کے کمنٹس کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی ایپیسوڈ نمبر 2 کے ساتھ۔ مجھے اجازت دیں، ایپیسوڈ انجوائے کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔